اللہ 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 اللہ۔ باب فضل الصدقہ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تصدق بعدل تمرة من کسب طیب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل متفق علیہ۔ بزرگوں اور بھائی، پردہ نشین ہماری مائیں اور بہنیں، اس باب کا عنوان ہے فضل الصدقہ، صدقے کی فضیلت۔ پیچھے باب الانفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ عنوان تھا۔ اسی سے ملتا جلتا یہ دوسرا عنوان ہے، اس کو عام رکھا گیا ہے۔ صدقہ اور خیرات اردو محاورے میں کہتے ہیں۔ صدقہ اور خیرات کی کیا برکتیں ہیں، کیا فضیلت ہے، اس سلسلے میں یہ حدیثیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ صدقہ عربی زبان میں صدقہ کیوں کہتے ہیں اس کو؟ صدقن سے نکلا ہوا لفظ ہے، صاد دال قاف، صدق سچائی، صداقت۔ صدقہ اور خیرات کرنا کسی آدمی کے دعوے ایمان کی صحت کی دلیل ہوتا ہے، اس لیے اس کو صدقہ کہا گیا عربی زبان میں۔ اور بے شمار فضائل ہیں، علماء کرام نے کتابیں لکھی ہیں، مستقل تصانیف ہوئی ہیں۔ صدقے کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، غضب بجھ جاتا ہے۔ ہم اور آپ سارے انسان رات اور دن نہ جانے کتنے گناہ کرتے ہیں، کوتاہیاں ہم سے ہوتی ہیں۔ بہت سے ایسے گناہ ہیں جن کا ہمیں ادراک بھی نہیں ہوتا، احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم سے کوئی گناہ ہو گیا ہے اور ہو رہا ہے۔ تو ان گناہوں کی وجہ سے اللہ کا جو غضب بھڑکتا ہے، غصہ آتا ہے اللہ تعالیٰ کو، ہمارے اس صدقے کی برکت سے اللہ کا وہ غصہ بجھ جاتا ہے، ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الصدقۃ تطفئ غضب الرب، صدقہ کر دینا، خیرات کر دینا اللہ کے غصے کو بجھا دیتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، الاحادیث القدسیہ ایک مجموعہ ہے احادیث قدسیہ کا، اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ گاؤں کا ایک آدمی جنگل جایا کرتا تھا اور درخت پر پرندے نے جو اپنے انڈے رکھے ہوتے تھے ان کو وہ چرا کر لاتا تھا، اس کی عادت تھی۔ گاؤں کے دیہات کے لوگوں کو بہت سے کام ہوتا ہے، ایک کام یہ بھی، جنگل میں گئے، درختوں پہ تلاش کیا، کہیں پرندے کے انڈے ملے، ان کو چرا کے لے آئے۔ تو اس آدمی نے ایک مرتبہ کسی پرندے کے انڈے چرائے، تو اس پرندے کو بڑی تکلیف ہوئی، صدمہ پہنچا، اللہ کے حضور اس نے شکایت لگا دی۔ اللہ نے اس پرندے پر الہام کیا اور وعدہ فرما لیا کہ آئندہ اگر اس نے تمہارے انڈے چرائے تو میں انتقام لے لوں گا، میں اس کو ایسی سزا دوں گا کہ یہ اس جرم کو بھول جائے گا۔ اللہ نے ان سے وعدہ لیا۔ وقت گزرا، مہینے دو مہینے کے بعد پرندے نے پھر انڈے دیے۔ وہ آدمی تلاش میں نکلا، اسی گھونسلے پہ پہنچ گیا، اسی پرندے کے گھونسلے پر، اور وہاں سے اس نے انڈے چرائے۔ اب وہ پرندہ نر اور مادہ دونوں جوڑا جو تھا وہ انتظار کر رہے ہیں کہ اب اس پر کوئی عذاب آئے گا، اب اس پر کوئی مصیبت آئے گی، اب یہ مرے گا، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ وہ تو انڈے لے کے واپس چلا گیا آرام سے۔ انہوں نے پھر اللہ سے کہا، اے اللہ آپ نے تو وعدہ فرمایا تھا کہ آئندہ اگر اس نے تمہارے انڈے توڑے اور چرائے تو میں انتقام لوں گا، بدلہ لوں گا۔ اس کا تو کچھ نہیں ہوا، یہ تو بہت آرام سے واپس اپنے گھر پہنچ گیا ہے۔
تو حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پرندوں کو الہام فرمایا، جواب میں ارشاد فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ جو بندہ صدقہ کرتا ہے میں اس کو بری موت نہیں دیتا ہوں۔ جب یہ گھر سے نکل رہا تھا تو جنگل میں آنے کے لیے اس نے اپنا کھانا ساتھ میں لیا تھا۔ اس بندے نے راستے میں اس کو کوئی ضرورت مند مل گیا، حاجت مند مل گیا، اس کو وہ روٹی اس نے صدقہ کر دی۔ اب مجھے حیا آتی ہے کہ جس نے میرے نام پر میرے بندے کو کچھ کھلایا ہو میں اس کو بری موت دوں، اس لیے میں نے عذاب ٹلا دیا۔ یہ صدقہ اور خیرات اتنی عظیم چیز ہے، آدمی کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ درہم 2 درہم، روپیہ 2 روپیہ اس نے خرچ کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی خیر و برکتیں اس کو نصیب ہو رہی ہیں اور کیسی کیسی مصیبتیں اس کے اوپر سے ٹل رہی ہیں، اس کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ اسی ذخیرے میں ایک واقعہ اور لکھا ہوا ہے، کسی علاقے میں ایک بادشاہ رہا کرتا تھا اور بڑا متکبر، اس کے تکبر کی انتہا یہ تھی کہ آپ اندازہ لگائیں کہ اس کے لیے جو الگ سے کھانا تیار ہوتا تھا، جتنا وہ کھا سکتا تھا کھا لیتا، جو کھانا بچ جاتا تھا اس کو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ میرا چھوڑا ہوا بچا ہوا کھانا کوئی اور شخص کھائے، پھر تو مجھ میں اور اس میں کیا فرق رہے گا، میرا جیسا کھانا وہ کھاتا ہے۔ یہ کبر کی انتہا ہے، ورنہ تو اس کا جھوٹا ہے، بچا ہوا کھانا کوئی بھی کھائے، کوئی مزدور کھائے، کوئی نوکر کھائے، کوئی وزیر کھائے، اس کو کیا، لیکن اس کو یہ بھی گوارا نہیں کہ میرا جیسا کھانا چاہے وہ میرا بچا ہوا ہی ہو میرے دربار میں کسی کو نصیب ہو۔ تو جو کچھ اس کو کھانا ہوتا تھا کھا لیتا، باقیہ سارا کھانا اٹھا کر کوڑے میں کاغذ میں لپیٹ کر کوڑے دان میں ڈال دیا جاتا، ایک عادت تھی اس کی۔ اللہ کا نظام کہ اسی بستی میں ایک شخص اللہ والا ولی صفت رہا کرتا تھا، جس کے یہاں فاقہ غربت، اس کو یہ اندازہ تھا کہ بادشاہ کا بچا ہوا کھانا، جھوٹا کھانا فلاں جگہ ڈالا جاتا ہے، تو روزانہ وہ اپنے وقت کے مطابق آتا اور اس کھانے کو وہ چن لیتا، 24 گھنٹے کا اس کا گزارا ہو جاتا اور اللہ اللہ کرتا رہتا تھا، اس کا پیٹ بھرتا رہتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بادشاہ کی وفات ہو گئی۔ جو ایسا متکبر ہو تو ہم سب سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا انجام کیا ہونا چاہیے، وہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم میں ڈلوا دیا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد اس ولی صفت انسان کا بھی انتقال ہوا۔ اب جب ہم اس کو ولی کہہ رہے ہیں، اللہ والا کہہ رہے ہیں، تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ نرمی کا معاملہ ہوا، رعایت کا معاملہ ہوا۔ جنت کا فیصلہ ہو گیا۔ جب وہ چلنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے اس ولی صفت انسان سے پوچھا، تمہارے اوپر کسی کا کوئی احسان تو نہیں ہے؟ تم جا رہے ہو، میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ کوئی بندہ کسی بندے کا احسان اپنے اوپر لے کر جنت میں جائے، تمہارے اوپر کسی کا کوئی احسان تو نہیں؟ اس ولی نے کہا کہ الہ العالمین، میرے اوپر کسی کا کیا احسان ہوتا، میں تو غریب آدمی ہوں، فقیر آدمی ہوں، سب کچھ آپ کا دیا ہوا تھا، جو کچھ بھی تھا، سانس آپ نے دیے، زندگی آپ نے دی، آپ کا دیا ہوا تھا، میرے اوپر بظاہر کسی کا کوئی احسان نہیں۔ اب اللہ کا کرم دیکھیے، اللہ کی صفت رحمت دیکھیے کہ اللہ خود اس کو یاد دلائے گا، تجھ کو کھانا کہاں سے ملتا تھا، کس طرح تیرا کھانے کا نظام ہوتا تھا؟ اس نے کہا جی ہاں، میرا یہاں ایک بادشاہ رہا کرتا تھا، اس کا بچا ہوا کھانا کوڑی میں ڈالا جاتا تھا، بس میں اس میں سے چن لیا کرتا تھا، گزارا کرتا تھا۔ وہ اپنی ایک رودات سنائے گا اللہ تعالیٰ کو۔ اسی درمیان میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرما دیں گے اور وہ فرشتے جہنم سے اس بادشاہ کو نکال کر لائیں گے۔ وہ قصہ سنا ہی رہا ہوگا، رودات سنا ہی رہا ہوگا، اس کی نظر پڑ جائے گی اس پر، تو وہ چیخ کر کہے گا ہاں میرا مولا، یہی وہ بادشاہ ہے، یہی وہ شخص ہے جس کا بچا ہوا کھانا کوڑی پر ڈالا جاتا تھا اور اس کا ڈالا ہوا کھانے میں سے میں چن کر اپنا گزارا کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ اس ظالم بادشاہ نے اگر اس بچے ہوئے کھانے کو کوڑے پر ڈالتے وقت صدقے کی نیت کر لی ہوتی تو میں اس کو جہنم میں نہ ڈالتا، میں اس کو دوزخ میں نہ ڈالتا، لیکن مجھے غیرت آتی ہے کہ تو اکیلا جنت میں جائے اور جس کی وجہ سے تیرا گزارا ہوتا رہا وہ دوزخ میں پڑا رہے، لہذا تو اس کا ہاتھ پکڑ اور اپنے ساتھ جنت میں لے جائے۔ اب آپ غور کیجیے، اس نے صدقے کی نیت بھی نہیں کی، لیکن ایک مخلوق، ایک انسان، ایک ضرورت مند کی ضرورت پوری ہو رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ اس قرض کو بھی اپنے ذمہ نہیں رکھنا چاہتا۔ اس کو قرض سے تعبیر کیا گیا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا،
کوئی بھی شریف انسان کسی کا قرض نہیں رکھ سکتا اپنے اوپر، کوئی بھی شریف انسان، اور وہ تو اللہ ہیں، بہت زیادہ ان کی صفات اعلیٰ ہیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی بندے کا کسی کے اوپر قرضہ رہ جائے اور وہ جنت میں چلا جائے، یا اللہ تعالیٰ کو کسی کا اجر دینا تھا نہیں دیا، ادھار باقی رہ جائے؟ اللہ کی شان اس کو گوارا نہیں کرتی۔ اللہ نقد معاملہ نہیں اٹھاتا۔ دیکھیں لفظ نقد پر ایک قصہ اور یاد ہے، اسی میں لکھا ہوا ہے۔ ایک عورت بیٹھ کر کھانا کھا رہی تھی یا کھجور استعمال کر رہی تھی اپنے گھر میں پلیٹ میں رکھ کر، جو لقمہ اس نے کھانے کے لیے اٹھایا تھا اتفاق سے بس اتنی ہی مقدار ہے، کھانے کی کوئی دوسری چیز گھر میں نہیں ہے۔ ایسے لقمہ اٹھا کر منہ کے قریب لے جا رہی ہے، اتنے میں گھر کے باہر کسی سائل نے، بھکاری نے آواز لگائی کہ اللہ کے نام پر مجھے کچھ دیجیے، اللہ کے نام پر کچھ دیجیے۔ وہ منہ کی طرف جاتا ہوا لقمہ ٹھہر گیا، رک گیا، اور واپس پلیٹ میں رکھ کر سائل کو وہ کھانا یا وہ کھجور جو بھی رہی ہوگی وہ چیز بھجوا دی۔ خود نے فاقہ کیا، اللہ کے بھروسے پر رات گزاری کہ صبح کہیں سے نظام ہوگا، اپنا پیٹ بھر لوں۔ اس عورت نے ایک قصہ تھا، ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو ایک بچہ دیا، وہ بچہ تھوڑا بڑا ہوا، گھٹنوں کے بل چلنے کے قابل ہوا۔ اتفاق سے گھر کے سامنے وہ بچہ کھیل رہا تھا، گھٹنوں کے بل چل رہا تھا، ایک بھیڑیا آیا اور اس بچے کو اٹھا کر لے کر بھاگ گیا۔ بھیڑیے کو تو خوراک ہاتھ لگ گئی، عورت نے دیکھ لیا، وہ چیخی چلائی، میرا بچہ میرا بچہ، بھیڑیا چھوڑ اس کو۔ لیکن بھیڑیا چھوڑنے والا تھا کیا؟ وہ لے کر بھاگا جا رہا ہے، عورت اس کے پیچھے دوڑ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ اس بھیڑیے کے منہ میں سے اس بچے کو نکالو، چھڑاؤ اس کو۔ فرشتہ زمین پر آیا، آنن فانن سب کام ہوتے ہیں، یہ تھوڑی وہاں کوئی ٹکٹ لینا پڑا ہوگا، ویزا لینا پڑا ہوگا۔ آنن فانن سب کام ہوا، فرشتے آئے اور بھیڑیے کے منہ میں سے بچہ اس نے نکالا۔ اب فرشتے نے عرض کیا الہ العالمین آپ کا حکم پورا ہو گیا ہے، بچہ میں نے بھیڑیے کے منہ سے نکال لیا ہے، اب آگے کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس بچے کو فلاں عورت کے پاس لے جاؤ، سلام عرض کرو اور اسے کہو ہادی لقمۃ بلقمۃ، ہادی لقمۃ بلقمۃ، کہ تمہیں یاد ہو یا نہ ہو، تیرے مولا کو یاد ہے کہ ایک دن تو نے اپنے منہ کا لقمہ کسی بندے کو صدقہ کیا تھا، آج اس لقمے کے بدلے میں بھیڑیے کا لقمہ ہم تمہیں واپس کرتے۔ وہ صدقہ کر کے بھی بھول گئی ہوگی، اس کو خیال بھی نہیں رہا ہوگا، لیکن محفوظ رکھنے والے نے محفوظ رکھا اور اس کا صلہ دیا، اس کا بدلہ دیا۔ یہ صدقہ اور خیرات کی برکات بے شمار ہیں۔ صاحب کتاب نے بھی ماشاءاللہ بہت لمبا باب لکھا ہے۔ ظاہر سی بات ہے ایک گھنٹے کی مجلس میں ساری حدیثیں تو سامنے نہیں آ سکتی، کچھ خلاصہ عرض کر رہا ہوں، اللہ کرے کہ ہمارے دل پر اثر ہو جائے۔ تو یہ صدقہ اور خیرات انسان کی بھلائیاں بے شمار اس میں رکھی ہوئی ہیں۔ سب سے بڑی بھلائی یہ ہے کہ اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اسی باب میں بالکل اخیر میں روایت آ رہی ہے، وہاں تک شاید ہم نہیں پہنچ پائیں گے، لیکن میں اس کا خلاصہ، اس کا حاصل آپ کو سناؤں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمایا، اس کو پانی پر رکھا، اب وہ زمین ہل رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے توازن قائم کرنے کے لیے، بیلنس بنانے کے لیے پہاڑ پیدا کیے، پہاڑوں کو زمین پر رکھا تو زمین ٹھہر گئی، اس کو قرار مل گیا۔ فرشتہ حیران ہوئے، اول تو وہ پانی دیکھ دیکھ کے حیران ہو رہے تھے، پھر اس پر اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھایا، اتنی بڑی مخلوق بنائی، اس سے حیران ہو رہے تھے۔ پھر پہاڑ رکھے اور وہ بھی اتنے وزنی کہ زمین کو انہوں نے روک لیا۔ اب انہوں نے عرض کیا الہ العالمین کیا ان پہاڑوں سے بھی مضبوط اور عظیم کوئی اور مخلوق ہے؟ ان سے بھی زیادہ مضبوط اور قوت والی کوئی اور مخلوق آپ کی ہے؟ اللہ نے فرمایا کیوں نہیں، ان سے بھی زیادہ مضبوط اور یعنی قوت والی چیز لوہا ہے، وہ میرا بنایا ہوا لوہا۔ دیکھتے نہیں کہ سارے پہاڑوں کو لوہے نے توڑا ہے، جیسی بھی لگاؤ، کچھ اور لگاؤ، ہتھوڑے لگاؤ تو ہتھوڑا اس کا علاج کرتا ہے، جیسی بھی پہاڑ کو توڑ دیتی ہے، ریزہ ریزہ کرتی ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا الہ العالمین اس لوہے سے بھی زیادہ کوئی مضبوط چیز ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں، آگ ہے جو اس لوہے کو بھی پگھلائے گی، اس لوہے کو بھی پانی بنا دے گی۔ آگ سے لوہے کا علاج ہو جاتا ہے، آپ نرم کر لیتے ہیں، موڑتے ہیں، ہتھیار بناتے ہیں، کوئی اور چیز بناتے ہیں، لوہے سے بن رہا ہے سب کچھ۔ فرشتوں نے عرض کیا الہ العالمین اس لوہے سے بھی زیادہ مضبوط، اس سے بھی زیادہ قوت والی کوئی چیز؟ ارشاد فرمایا اس لوہے سے زیادہ مضبوط آگ ہے جو آگ یعنی لوہے کو علاج کرتی ہے، اور اس سے بھی زیادہ مضبوط چیز ہے پانی جو آگ کا علاج کرتا ہے، آگ کو بجھا دیتا ہے۔
پوچھا گیا اس سے بھی زیادہ کوئی مضبوط ہے؟ فرمایا ہاں ہوا ہے جو آگ کو بجھا دیتی ہے، ذرات میں تبدیل کر دیتی ہے۔ یہ سوالات ہو رہے ہیں۔ آخر میں انہوں نے عرض کیا اللہ ان سب سے بھی مضبوط اور قوی کوئی اور چیز ہے؟ ارشاد فرمایا ہاں ابن آدم کا صدقہ، ابن آدم کا صدقہ، کہ وہ میرے غصے کو ہی ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ سب چیزوں کا علاج ہے۔ تو یہ صدقہ اور خیرات کہ جس کے ذریعے آدمی اللہ کے غضب کو، غصے کو ٹھنڈا کر سکتا ہے۔ اسی طرح غصہ، یہ صدقہ اور خیرات خود گناہ کے اثرات کو زائل کرتا ہے۔ گناہوں کی جو نحوستیں پیدا ہو جاتی ہیں، قساوت پیدا ہو جاتی ہے، دل میں سختی آ جاتی ہے، اس کا بھی علاج ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان صدقۃ السر، خفیہ طور پر صدقہ کرنا، خفیہ طور پر صدقہ کرنا تطفئ الخطیئۃ، گناہ کو مٹاتا ہے، گناہ کے اثرات کو زائل کرتا ہے۔ کما یطفئ الماء النار، جیسے کہ پانی آگ کو بجھاتا ہے۔ صدقہ کرنا بندے کو دوزخ سے بچاتا ہے۔ ایک طویل حدیث میں آخر میں ٹکڑا آتا ہے، نبی نے ارشاد فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، لوگوں اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ، جہنم سے بچاؤ، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی تمہارے پاس اگر کچھ بھی نہیں ہے صدقہ کرنے کے لیے، کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کر سکتے ہیں تو اس کو صدقہ کر کے اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ۔ یہ روایت کا آخری حصہ سنا ہے میں نے، پوری روایت اس طرح ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ لیس بینہ وبینہ حجاب، تم میں سے ہر ایک سے اللہ تعالیٰ براہ راست کلام فرمائیں گے، براہ راست بات کریں گے، بیچ میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا کہ بندہ بولے وہ اللہ کی بات کو اللہ تک پہنچائے، اللہ کچھ فرمائے تو وہ بندے تک پہنچائے۔ بالکل آمنے سامنے روبرو ہو کر اللہ تعالیٰ تم میں سے ہر ایک سے بات کرے گا، ہر ایک کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ جب یہ بات چل رہی ہوگی، ایسا دور چل رہا ہوگا تو بندے گھبرائیں گے کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، کیا جواب دیں گے۔ تو کچھ بندے اپنے بچاؤ کے لیے دائیں دیکھیں گے، کبھی بائیں دیکھیں گے کہ کہیں کوئی پتلی گلی مل جائے نکلنے کے لیے۔ دائیں طرف دیکھ رہا ہے، منتہے نظر تک نامہ اعمال بکھرے ہوئے ہیں، بڑے بڑے پوٹلے رکھے ہوئے ہیں۔ بائیں طرف دیکھتا ہے تو ادھر بھی نامہ اعمال رکھے ہوئے ہیں۔ سامنے دیکھتا ہے تو دوزخ ہے، دربار لگا ہوا تو بھاگے کس طرح۔ یہ مضمون ہے اس حدیث میں۔ اس کا اخیر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما رہے ہیں اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، کہ لوگوں اپنا آپ کو دوزخ سے بچاؤ چاہے کھجور کے ایک ٹکڑے سے۔ اس صدقے کی برکت سے بلائیں، آفتیں دور ہوتی ہیں۔ حدیث میں اسی باب میں آگے چل کر کہیں آ رہا ہوگا، یاد پڑتا میں نے کبھی پڑھا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کچھ وصیتیں کی ہیں، کچھ نصیحتیں فرمائیں۔ ان میں ایک یہ بھی ہے کہ حضرت یحییٰ اپنی قوم کو، اپنی امت کو فرما رہے ہیں اے لوگوں میں تمہیں صدقہ کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ پھر اس کا فائدہ سنا ہے کہ صدقہ کا فائدہ اس طرح سمجھو کہ ایک آدمی ہے، اس کو دشمنوں نے پکڑا اور اس کے دونوں ہاتھوں کو رسیوں سے باندھا تاکہ اس کو مار دیں، قتل کر دیں۔ اب اس کو جنگل کی طرف کسی جگہ مارنے کے لیے لے جا رہے ہیں، جس کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں وہ بندہ رو رہا ہے، اپیل کر رہا ہے اور یوں کہتا ہے کہ تم مجھ سے جتنا چاہو مال لے لو لیکن میری جان بخش دو۔ لوگوں کو لالچ پیدا ہوا، حرص آ گیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے لاؤ اتنا مال دو۔ اس نے مال کا انتظام کیا اور اس کی جان بخشی ہو گئی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام مثال دے رہے ہیں کہ اسی طرح تم نے اپنے آپ کو گناہوں میں جکڑ رکھا ہے، تم اس لائق ہو کہ تمہیں مارا جائے، تمہیں قتل کیا جائے، تمہیں دوزخ میں ڈالا جائے۔ جس طرح اس آدمی نے مال دے کر، فدیہ دے کر اپنی جان چھڑائی ہے، اے لوگوں اللہ کے حضور صدقہ کر کے اس طرح اپنی جان چھڑاؤ، اپنا آپ کو بچاؤ۔ تو اسی سلسلے کی یہ روایتیں ایک ایک کر کے ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو صحیح سمجھنے اور عمل کی سعادت سے نوازے۔ سب سے پہلی روایت آ رہی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تصدق بعدل تمرۃ، دونوں طرح پڑھا جاتا ہے، ان کا کسرہ بھی ہے فتحہ بھی ہے۔ من تصدق، جس بندے نے صدقہ کیا، من کسب طیب، پاکیزہ کمائی میں سے، ایک کھجور کے برابر،
پاکیزہ کمائی، یہ قید لگی ہوئی ہے، پاکیزہ کمائی میں سے اگر ایک کھجور کے برابر کسی نے کوئی چیز صدقہ کی، کھجور کے برابر چاہے صورتاً ہو یا قیمتاً ہو، یہ جو کہا گیا کھجور کے مساوی ہو، کھجور کے برابر ہو، تو برابری چاہے وہ صورتاً ہو، جس طرح کھجور کا جسم ہوتا ہے، جسہ ہوتا ہے، اتنی بڑی کوئی چیز آپ نے صدقہ کر دی، یا قیمت کا اعتبار کر لو، 1 پیسے کی ایک کھجور آتی ہے تو 1 پیسہ آپ نے صدقہ کر دیا، تو یہ بھی کھجور کے برابر۔ پھر اس میں قید کیا لگا دی گئی؟ من کسب طیب، پاکیزہ کمائی ہونی چاہیے، حرام نہیں۔ اگر حرام کمائی سے صدقہ کرو گے تو وہ اللہ کے حضور قبول ہی نہیں ہوگی، اجر ثواب تو دور کی بات ہے، اللہ اس کو قبول ہی نہیں فرمائیں گے۔ اس لیے جملہ معترضہ بھی تمہارا ولا يقبل اللہ الا الطیب، اللہ تعالیٰ پاکیزہ کو ہی قبول کرتا ہے۔ جزا بعد میں ابھی من تصدق، جس نے صدقہ کیا، تو صلہ کیا ملے گا وہ آگے آ رہا ہے، لیکن بیچ میں جملہ معترضہ، پاکیزہ کمائی میں سے کرنا، اگر حرام کمائی میں سے صدقہ کر رہے ہو تو اللہ اس کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ اور قبول نہیں فرمائیں گے کہ 2 مطلب ہیں، ایک مطلب تو بہت واضح ہے جس کو آپ سب سمجھ رہے ہیں کہ اللہ اس کا اجر نہیں دیں گے، ثواب نہیں دیں گے، وہ چیز آخرت میں ذخیرہ بن کر ہمیں نہیں ملے گی، ایک مطلب تو یہ ہوتا ہے۔ اس کا ایک دوسرا مطلب ہے جو لطیف ہے، تھوڑا سا باریک ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ پاکیزہ میں سے قبول کرتا ہے، حرام کو قبول نہیں کرتا ہے، یعنی اگر تم اپنا حرام مال صدقہ کرو گے تو وہ صحیح مصرف میں خرچ ہو ہی نہیں سکتا، غلط جگہ ہی جائے گا، صحیح جگہ وہ خرچ ہی نہیں ہو سکتا۔ حرام مال دیکھنے میں تمہیں ایسا لگ رہا ہوگا بالکل صحیح جگہ میں نے خرچ کیا، بالکل مستحق کو دے دیا، لیکن وہ مستحق تک پہنچے گا ہی نہیں، وہاں کچھ نہ کچھ اندر باطن میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ نکلے گی، وہ مال تمہارا ضائع ہو چکا ہے۔ ملا علی قاری علیہ الرحمٰن نے اسی حدیث کی شرح میں ایک قصہ لکھا ہے جس سے مدد مل سکتی ہے اس نمبر 2 کو سمجھنے کے لیے، کہ اگر حرام مال سے کوئی آدمی صدقہ کرتا ہے تو وہ صحیح جگہ پر صدقہ ہوتا ہی نہیں، وہ صحیح جگہ پر مال لگتا ہی نہیں، کہیں غلط جا کر خرچ ہوا ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دی کہ ایک صالح آدمی تھے، دیندار آدمی، وہ کمائی کرتے تھے اور اپنی کمائی کا 3 حصہ کرتے تھے، ایک حصہ صدقہ کر دیتے تھے، ایک حصے کو اپنی ضروریات میں کام لاتے تھے، اور جو تیسرا حصہ بچتا تھا اس کو دوبارہ کاروبار میں لگاتے تھے۔ ایسا نہیں کہ سب کا سب خرچ کر دیا، متوکل بن کر بیٹھا رہو، بلکہ کیا سمجھ مل رہی ہے یہاں سے، کیا اشارہ مل رہا ہے کہ آدمی صدقہ خیرات ضرور کرے، لیکن ایک مقدار، یہ نہیں کہ سارا مال اللہ کے نام پر لٹا دیا۔ سب ابو بکر صدیق نہیں ہے، اب وہ توکل نہیں ہے، کبھی تم آج جوش میں آ کے کل صدقہ کر دو، پھر شام کو گالیاں مجھے پڑیں گی، یہ مولانا نے ہم کو کلاش کروا دیا۔ لیکن اس واقعے سے دلیل مل گئی کہ کل مال کے وہ بزرگ 3 حصہ کرتے تھے، ایک حصہ صدقہ کرتے تھے، ایک حصے سے اپنی ضروریات پوری کرتے تھے، اور تیسرے حصے کو دوبارہ کاروبار میں لگاتے تھے، پھر اس سے برکت ہوتی تھی، پھر اس طرح کرتے تھے۔ ایک مالدار آدمی ان کی خدمت میں گیا اور کہنے لگا کہ مجھے بھی ایک مال کی مقدار ہے بڑی، مجھے وہ صدقہ کرنا ہے، کوئی مستحق آدمی مجھے بتا۔ تو اللہ والے نے کہا کہ حلال کماؤ اور صدقہ کرو، وہ مستحق کو پہنچ جائے گا۔ حلال کماؤ اور صدقہ کرو، خود بخود وہ مستحق کو پہنچ جائے گا۔ لیکن اس کو سمجھ میں نہیں آئی بات، اصرار کرتا رہا، نہیں حضرت آپ مجھے نشاندہی کیجئے، کوئی ضرور بتائیے، فلاں آدمی فلاں کوئی تو بتائیے۔ جب حضرت تنگ آ گئے تو کہنے لگے کہ تم یہاں سے باہر نکلو اپنے مال لے کر، جس کو دیکھ کر تمہیں ترس آ جائے، کسی مفلوق کو، تنگ دست کو، غریب کو، بیمار کو دیکھ کر تمہارا دل پسیجے، نرم ہو جائے، بس اس کو اپنا صدقہ دے دو۔ کہ ٹھیک ہے حضرت۔ وہ اپنا مال لے کر باہر نکلا، تھوڑا انتظار کیا تو ایک شخص اس کو نظر آیا جو آنکھوں سے نابینا ہے، کافی عمر اس کی ہو چکی ہے، ضعیف ہے، مفلوق الحال ہے، بالکل کمزور ہے۔ دیکھ کر ایک دم دل پسیج گیا، دل نرم ہو گیا، اور اس نے سوچ لیا کہ آج مجھے مستحق آدمی مل گئے۔ اس نے اٹھایا اور وہ مال اس کو دے دیا، اور دل میں بڑا خوش ہو رہا ہے کہ میرا مال آج مستحق کو پہنچ گیا۔ اور دیکھنے میں لگ بھی ایسا ہی رہا کہ بڑا غریب آدمی ہے، بیچارے کی صورت حال دیکھ رہی ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، آنکھوں سے نابینا ہے، ضعیف ہے، کوئی سہارا اس کے ساتھ نہیں ہے، دے دیا اس کو۔ دوسرے دن پھر وہ آدمی مالدار وہاں سے گزر رہا تھا، اور نابینا کسی دوسرے شخص کے پاس بیٹھ کر اپنی رودات سنا رہا تھا، اور کیا کہہ رہا تھا؟ بھائی مزہ آ گیا، کل تو مجھے کوئی بہت سارا مال دے گیا، خوب پی اور پلائی، خوب پی اور پلائی،
اور پوری رات فلاں عورت کا نام لے کر رہا، فلاں عورت کے ساتھ خوب لطف لیا، خوب مزہ لیا۔ اب اس مالدار نے اپنا ماتھا پکڑا، میں تو کیا سمجھ رہا تھا اور یہ تو کیسا نکلا۔ میں سمجھ رہا تھا بالکل مستحق آدمی کو آج صدقہ لگ گیا، اس سے زیادہ کوئی مستحق نہیں ہو سکتا روئے زمین پر، لیکن اس نے تو میرا مال لے کر کیسی غلط جگہ استعمال کیا ہے۔ وہ دوڑا دوڑا حضرت کے پاس آئے اور کہنے لگا حضرت ایسا ایسا ہوا۔ تو حضرت نے کوئی جواب نہیں دیا، اپنے درہم میں سے، اپنے پیسوں میں سے ایک درہم نکالا اور اسے کہا جاؤ باہر جس شخص پر تمہاری سب سے پہلی نظر پڑے اس کو دے دے، یہ میرا درہم ہے، میرا کمایا ہوا ہے، جس آدمی پر تمہاری پہلی نظر پڑے اس کو دے دے۔ یہ مالدار آدمی اس ایک درہم کو لے کر نکلے، سامنے جس پر نظر پڑی سب سے پہلے وہ ایک مالدار آدمی دکھ رہا تھا، پوشاک اچھی تھی، ہٹا کٹا تھا، جوان تھا، ایسا لگتا تھا کہ یہ بہت مالدار آدمی ہے لباس سے۔ تو اس کو تھوڑا تردد بھی ہوا کہ اس کو دوں یا نہ دوں، لیکن اس کو یاد آیا کہ حضرت نے فرمایا تھا جس پر پہلی نظر پڑے اس کو دے دیں، تو تردد کے باوجود اس کو دے دیے۔ بس وہ آدمی نے وہ درہم لیا جو بظاہر دیکھنے میں مالدار لگ رہا تھا، تو وہ آگے بڑھنے کے بجائے واپس پلٹا اور تھوڑی دور جا کے ایک ویران گھر میں جو اجڑ رہا تھا اس میں گھسا، اور اسی میں تھوڑی دیر گھوم کے دوسرے دروازے سے آگے کی طرف نکل گئے۔ یہ جو آدمی تھا مالدار وہ نظر رکھ رہا تھا یہ کہاں جا رہا کیا کرے گا، تو یہ بھی پیچھے پیچھے گیا، اس گھر میں گھسا تو دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہیں ہے، ویران اجڑا ہوا گھر ہے۔ البتہ اس نے دیکھا ایسا نظر ڈال کر ایک مرا ہوا کبوتر پڑا ہوا تھا، اور پھر وہ بھی اسی دروازے سے آگے نکلا اور اس آدمی کو پکڑا جو مالدار لگ رہا تھا دیکھنے میں، جس کو اس نے درہم دیا تھا اس کو پکڑا اور اس کو قسم دے کر کہا کہ ضرور مجھے اللہ کی قسم تمہیں یہ بتاؤ کیا ماجرا ہے، تم اس گھر میں کیوں گئے، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، اور پھر تم اس دروازے سے نکل کر ادھر کیوں جا رہے، جس منزل پہ تمہیں جانا تھا ادھر کیوں نہیں جا رہے، آگے کیوں نہیں جا رہے، پیچھے واپس کیوں جا رہے۔ اس نے جو بات سنائی اس سے ہمیں یہ مطلب سمجھ میں آ جائے گا۔ اس نے کہا کہ میرے کچھ بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، میں ہی ان کا مربی ہوں، ان کی ماں بھی نہیں ہے، اور گھر میں فاقے کی نوبت چل رہی ہے، اور اس حد تک مجبور ہو گیا تھا کہ بچوں کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو ڈھونڈتے تلاش کرتے کرتے اس ویران گھر میں مجھے وہ مردہ کبوتر ملا تھا، تو میں نے وہ چھپا دیا تھا کہ اپنے بچوں کو یہی کھلا دوں گا۔ لیکن جب اللہ نے تمہارے ذریعے حلال درہم مجھے دلوا دیا تو واپس وہ کبوتر یہاں ڈالنے کے لیے میں آیا تھا، اب ضرورت نہیں، اب میرے لیے یہ حلال نہیں رہے گا۔ جب تو فاقے تھا، مجبوری تھی، اضطراری حالت تھی، تو میں بھی وہ بھی کھا سکتے تھے اس کو، لیکن اللہ نے مجھے ایک حلال درہم کے ذریعے مدد پہنچا دی ہے، اب میں نے سوچا کہ یہ کبوتر استعمال کرنا میرے لیے حلال نہیں ہے، تو واپس اس کو یہاں ڈالنے کے لیے آیا تھا۔ اب اس مالدار کو سمجھ میں آیا کہ حلال درہم بالکل صحیح جگہ پر چلا گیا، اگرچہ دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا غیر مستحق کے پاس گیا، یہ تو مالدار آدمی، اس کو دے کر کیا کروں گا، اور اس کا خود کا حرام کا مال تھا، دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا کہ صحیح جگہ خرچ ہو لیکن غلط جگہ خرچ ہو گیا۔ یہ بھی مطلب محدثین نے لیا ہے کہ جو آدمی حرام سے صدقہ کرتا ہے اللہ اس کو قبول نہیں کرتا ہے، ایک مطلب تو یہ ہے کہ اجر و ثواب نہیں دیتا ہے، وہ مال اس کے لیے ذخیرہ نہیں بنے گا آخرت میں، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ صدقہ کر بھی رہا ہے تو صحیح مصرف پر وہ مال نہیں خرچ ہوگا، چاہے دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے صحیح مصرف پر لگا لیکن جائے گا ہی نہیں، اللہ ضرور اس مال کو ضائع کروا دے گا۔ علماء نے تو یہاں تک بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی مال حرام کا صدقہ کرتا ہے اور ثواب کی نیت کرتا ہے تو ایمان کے ضائع ہونے کا ڈر رہتا ہے، یہ علماء نے بات لکھی۔ لیکن اب ایک اور مسئلہ اٹک جاتا ہے، کسی آدمی نے حرام کمائی کر رکھی ہے، ہوش نہیں تھا، نادانی میں کما لیا، ذخیرہ ہو گیا، اب گئے وہ جماعت میں، چلے میں، 4 مہینے میں، یا کسی عالم کی صحبت میں رہا، خانقاہ سے وابستہ ہو گیا، اب اس کا احساس پیدا ہوا کہ اتنا سارا میں نے مال حرام کما رکھا ہے، اس کا کیا کروں، تو تفسی پیچھا چھڑانا واجب ہے اس پر، اب اس مال حرام سے اپنے آپ کو بچانا اور اس سے پیچھا چھڑانا اس پر واجب ہے، اب کیا کرے، تو تفصیل یہ ہے کہ جو مالک اس کو معلوم ہے ان کو پہنچا ہے جہاں سے اس نے گڑبڑ کی ہے، اگر معلوم ہے، اندازہ ہے، ان کو تلاش کر سکتا ہے کرے، لیکن فرض کرو کہ ایسی صورتحال ہے اس کو کچھ پتہ نہیں کہاں سے میں نے مال کمایا تھا اور ان کے مالکوں تک وہ نہیں پہنچا سکتا، تو اب حکم یہ ہے کہ اس کو صدقہ کرے گا لیکن ثواب کی نیت نہ کرے، بلا نیت ثواب صدقہ کرنا اس کے ذمہ واجب ہے۔ پھر علماء نے پھر لطیفہ لکھا کہ ثواب پھر بھی مل جائے گا، اس لیے کہ اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے صدقہ کر دیا،
اللہ کا ہی تو حکم ہے کہ پیچھے چھڑاؤ اس سے، اس کو خرچ کرنا ہے، ثواب کی نیت نہیں کرنی ہے، لیکن پھر بھی اللہ کا ایک حکم تم نے پورا کیا ہے، اللہ اس پر اجر و ثواب دے گا۔ ہو سکتا ہے یہ اجر و ثواب اس سے کہیں زیادہ ہو جائے، اللہ محروم نہیں کرتا، کہیں نہ کہیں سے تمہاری ضرورت پوری کر ہی دے گا۔ تو بہرحال یہ حدیث میں آیا ہوا ہے کہ من تصدق بعدل تمرۃ، جس بندے نے کھجور کے برابر، چاہے مقدار میں برابر ہو یا قیمت میں برابر ہو، جسم میں برابر ہو، پاکیزہ کمائی میں سے کوئی چیز صدقہ کی، ولا يقبل اللہ الا طیب، اور اللہ تعالیٰ طیب کو ہی قبول کرتا ہے۔ تو اب بدل آ رہا ہے، جس نے کھجور کے برابر کوئی چیز صدقہ کی تو فإن اللہ يتقبلها بیمینہ، تو اللہ اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے قبول فرماتا ہے۔ دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے ایک تعبیر ہے، ایک اصطلاح ہے، یعنی اللہ اس کو شرف قبولیت سے نوازتا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے اس کا بالکل بھی کہ اللہ کا ایک دایاں ہوتا ہے، اللہ کا ایک بایاں ہوتا ہے، اللہ کے دونوں ہی دائیں ہیں۔ ہم اور آپ انسانوں میں دیکھتے ہیں کہ دائیں ہاتھ میں تھوڑا قوت زیادہ ہوتی ہے، بائیں ہاتھ میں ضعف ہوتا ہے، ایسا محسوس کرتے ہیں ہم لوگ۔ دائیں ہاتھ کو شرف حاصل ہے بائیں ہاتھ پر، لیکن اللہ کی نسبت سے ایسا سوچنا جائز نہیں۔ اللہ کے دونوں ہاتھ ہی برکت والے ہیں، دونوں ہاتھوں میں ہی برابر کی قوت ہے، ایسا کہ ایک دایاں ہے ایک بایاں ہے، بائیں میں کمزوری ہے، یہ اللہ کی طرف نسبت کر کے سوچنا جائز نہیں۔ اس لیے بعض روات نے بعض جگہ روایت نقل کرتے ہوئے یہ لفظ بڑھایا کہ رحمان کے دونوں ہاتھ یمین ہیں، اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، اسی شبہ کو دور کرنے کے لیے۔ تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ آج کے حدیث میں ایک لفظ آ گیا، یہ اصل میں متشابہات کے قبیل سے ہے، اور متشابہات کے بارے میں علماء کی رائے یہ ہے کہ ان پر کلام نہ کیا جائے، ان پر ایمان رکھا جائے۔ اب کیسا ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، یہ سوال جواب نہیں کرنا چاہیے۔ فإن اللہ يتقبلها بیمینہ، تو اللہ اس کو قبول کرتا ہے اپنے دائیں ہاتھ سے، یعنی حسن قبول عطا کرتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، ثم یربیها لصاحبها، پھر اللہ اس صدقہ کی ہوئی چیز کو، فرض کرو کھجور صدقہ کی تھی، اس کھجور کو پالتا ہے، پرورش کرتا ہے اس کی، کما یربی احدکم، جیسے کہ تم میں سے کوئی آدمی پالتا ہے اپنے گھوڑے کے بچے کو، فلوون گھوڑے کے بچے کو کہتے ہیں۔ تو جس طرح تم میں سے، چونکہ حضور کے زمانے میں صحابہ کرام عام طور سے جانور پالتے تھے، گھوڑا رکھتے تھے، اونٹ رکھتے تھے، اسی مناسبت سے یہ مثال دی جا رہی، جس طرح تم میں سے کوئی آدمی اپنی گھوڑی کے بچے کو پرورش دیتا ہے، پالتا ہے، وقت پر پانی پلائے گا، دانہ ڈالے گا، وہ جوان ہو جائے گا، ایسے ہی اللہ کے نام پر صدقہ کی ہوئی کھجور کو اللہ پالتا ہے، یعنی اس کو بڑھاتا ہے، تضعیف مراد ہے، اس کو بڑھاتا ہے، اضافہ کرتا ہے اس میں۔ اور یہاں رک کر سمجھ لینا چاہیے کہ مومن کا ہر عمل بڑھایا جاتا ہے، مومن کا ہر عمل، یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے، اور امت کے لیے نہیں تھا۔ اس کو ایک اور حدیث سے سمجھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، اعمار امتی من 60 الی 70، میری امت کی عمریں 60 سے 70 کے درمیان ہوں گی، واقلہم من یجاوز، ایسے کم لوگ ہوں گے جو 70 سے آگے تجاوز کریں گے، 70 سے آگے بڑھیں گے، 80 90 100 تک پہنچیں گے۔ علاقے میں 2 4 ہوں گے تو چرچہ ہوا کرے گی، فلاں آدمی کی ماشاءاللہ 80 سال عمر ہو گئی ہے، فلاں صاحب 90 سال کو پہنچ گئے ہیں، چرچہ ہوا کرے گی، ورنہ عموماً 60 سے 70 کے درمیان لوگ دنیا سے رخصت ہوں گے، یہ حضور نے فرمایا۔ تو ایک فطرتاً سوال پیدا ہوتا ہے، صحابہ کو بھی ہوا، صحابہ نے عرض کیا، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کی عمریں بہت لمبی لمبی ہوئی ہیں، بہت دراز ہوتی تھی، کوئی 500 سال، کوئی 300 سال، کوئی 1000 سال، اتنی لمبی لمبی عمریں ان کی ہوئی ہیں۔ تو اب فرض کرو کہ پہلی امت کے لوگوں نے 500 سال عبادتیں کی ہیں، اور امت محمدیہ کے لیے آپ فرما رہے ہیں کہ 60 سے 70 سال۔ تو اس امت کا آدمی جب خوب محنت کرے گا تو 70 سال نیکیاں کر رہا ہے، 70 سال محنت کر رہا ہے، تو 70 سال کی محنت ان 500 سال کی محنت کے مقابلے میں تو کچھ نہیں ہے، تو بظاہر پچھلی امتیں جنت میں آگے بڑھ جائیں گی، امت محمدیہ کا افراد پیچھے رہ جائیں گے۔ یہ موٹا سا سوال ہے جو آپ کو بھی آ رہا ہوگا، صحابہ کے ذہن میں بھی بات آئی، ذہن میں آئی کہ اللہ نے ڈالی، اس لیے کہ یہ دین کامل دین ہے قیامت تک کے لیے، تو سارے شبہات بھی دور کروائے گئے ہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم، دین کامل ہوا ہے نا، تو ہر اعتبار سے کامل ہوا ہے
جو قیامت تک کے کسی انسان کے دماغ میں کوئی سوال دینیات کے تعلق سے آ سکتا تھا وہ صحابہ کے دل میں ڈالا گیا تاکہ بات کھلے، سوال کے ذریعے وہ بات پوری ہو جائے۔ تو صحابہ کے دل میں بھی یہ سوال آیا، اللہ کے نبی پھر ہماری نیکیاں تو بہت محدود رہ جائیں گی، اور پچھلی امت کے لوگوں نے 500 سال 1000 سال محنت کی ہوں گی تو نہ جانے کہاں پہنچیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک مثال سے سمجھایا۔ ایک طویل حدیث ہے، اس کا حاصل سنا رہا ہوں۔ نبی نے ارشاد فرمایا، تمہاری اور پچھلے لوگوں کی مثال اس طرح ہے کہ ایک آدمی، ایک سیٹھ صاحب مالدار آدمی اپنے گھر سے باہر نکلا مزدور کی تلاش میں۔ آپ کو تجربہ ہے، شہروں میں آپ شہر کے رہنے والے ہیں، چوراہے پہ مزدور آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، بڑھئی بھی کھڑا ہو جائے گا، معمار بھی آ جائے گا، فلاں بھی آ جائے گا، اپنے اوزار لے کے کھڑے رہتے ہیں، ضرورت مند وہاں جاتے ہیں، مزدور اٹھا کے لے آتے ہیں۔ اس طرح مثال دے رہے ہیں حضور کہ ایک مالدار آدمی نکلا مزدور کی تلاش میں، اس نے ایک مزدور کو پکڑا، بلکہ مزدوروں میں جا کر وہ کہہ رہا ہے من یعمل لی، کون ہے جو میرے گھر میں چل کر وہی مزدوری کرے، کام کرے۔ وقت کیا ہوگا؟ وقت بتایا اس نے فجر کی نماز سے لے کر ظہر تک، اتنی دیر مجھے مزدور چاہیے۔ اس کا اندازہ یہ تھا کہ اتنے وقت میں کام پورا ہو جائے گا، اس لیے کہہ رہا ہے کہ فجر سے ظہر تک میرے گھر میں کون کام کرے گا۔ ایک مزدور مل گئے، اس نے پوچھا اجرت کیا ہوگی؟ سیٹھ صاحب نے کہا 1 قیراط، اتنا وقت تمہیں کام کرنا، 6-7 گھنٹے بنیں گے، یہ 1 قیراط تمہیں اجرت ملے گی۔ مزدور چلا گیا، اس نے کام کیا، وقت پورا ہو گیا لیکن کام ادھورا رہ گیا۔ مزدور نے کہا میری اجرت دو، مجھے جانا ہے۔ مزدور چلا گیا، پھر مزدور کی تلاش میں نکلے سیٹھ صاحب، وہیں چوراہے پہ آیا، پھر ایک آدمی اس کو مل گیا، کہہ رہا بھائی کون ہے جو میرے گھر میں کام کرے ظہر سے عصر، ظہر سے عصر۔ ایک مزدور ملا، اس نے کہا اجرت 1 قیراط۔ آپ غور کرنا، یہ دوسرا نمبر کا مزدور اس اعتبار سے نفع میں ہے کہ تھوڑا وقت کام کرنا پڑے گا، پہلے نے فجر سے ظہر تک کام کیا ہے، اور یہ دوسرا مزدور ظہر سے عصر کام کرے گا، اور اجرت اس کو برابر مل رہی پہلے والے کو، اس اعتبار سے نفع میں۔ مزدور کو لایا، گھر میں کام کروایا، اتفاق سے کام باقی رہ گیا، وقت نکل گیا، وقت پورا ہو گیا۔ اس نے کہا میری اجرت دو، میں جاتا ہوں۔ اس کو 1 قیراط دیا، روانہ کر دیا۔ اب ڈھونڈ رہا تیسرا آدمی، جا کر پھر اعلان کر رہا ہے وہی جگہ پہ، بھائی کوئی ہے تھوڑا سا کام باقی رہ گیا، عصر سے مغرب، عصر سے کم مغرب، کوئی ہے؟ تو ایک مزدور مل گیا، اس نے کہا ہاں میں کر لوں گا۔ اجرت کیا ہوگی کہ 2 قیراط، 2 قیراط۔ آپ غور کریں، یہ تیسرا نمبر کا مزدور 2 طرح سے نفع میں ہے، بہت تھوڑا وقت اس کو کام کرنا ہے، عصر سے مغرب۔ آج کل تو گھنٹہ سوا گھنٹہ ہی بچتا ہے، تو 1.5 گھنٹہ سوا گھنٹہ اس کو کام کرنا ہے، اور اجرت ڈبل مل رہی ہے۔ پہلوں کو 1 قیراط ملی ہے اور اس کو 2 قیراط مل رہے ہیں۔ اس نے کام کیا، 2 قیراط اجرت لے لی۔ تب حضور نے فرمایا انتم الذین، تم وہ ہو جو مزدوری کر رہے ہو عصر سے مغرب۔ یہود اور نصارہ پہلے زمانے کے لوگ وہ ہیں جنہوں نے مزدوریاں کی ہیں فجر سے ظہر یا ظہر سے عصر، اور ان کو اجرت ملی ہے 1 قیراط۔ تم وہ مزدور ہو جو عصر سے مغرب کام کر رہے ہیں، تمہاری عمریں بہت محدود ہیں، بہت مختصر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے اجر اور ثواب کو بڑھا دیا ہے کہ جس طرح اس مزدور کو تھوڑے وقت میں 2 قیراط ملی ہے، ایسے ہی تم تھوڑی تھوڑی عمریں پاؤ گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے اعمال میں اضافہ کیا ہے، تمہارے صلہ بڑھا دیا ہے، اجر و ثواب بڑھا دیا ہے۔ اور بڑھانے کی شکل یہ ہے کہ امت محمدیہ کا کوئی فرد جب بھی کوئی نیکی کرتا ہے تو ادنا درجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کا 10 گنا اجر عطا فرماتے ہیں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، نص قرآن میں موجود ہے۔ اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تحفہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں ملا تھا، جس طرح 50 نمازوں کا تحفہ ملا تھا، ایسے یہ تحفہ بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ جاؤ آپ کی امت کے لیے ہم یہ تحفہ دیتے ہیں کہ ہر عمل کا بدلہ ہم 10 گنا کر دیں گے، ہر عمل کا بدلہ 10 گنا کر دیں گے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها۔ رک کر ایک اور ضابطہ سمجھ لیجیے، ہر نیکی کا یہ ضابطہ ہے کہ جو بھی بندہ 1 آیت آپ پڑھیں گے تو 10 آیتوں کا ثواب ملے گا، 1 نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ 10 نمازوں کا ثواب ملے گا، لیکن 2 عمل مستثنیٰ ہیں، 2 عمل مستثنیٰ ہیں۔ نمبر 1 روزہ، مستثنیٰ کس طرح ہوگا؟ یوں سمجھو کہ ہر عمل کی شروعات ہوتی ہے 10 سے،
پھر بعض آثار سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں، کسی کے لیے 11 گنا کر دیں گے، کسی کے لیے 15 گنا کریں گے، کسی کے لیے 20 گنا بھی کر سکتے ہیں، 100 گنا بھی ہو سکتا ہے، لیکن عام نیکیاں بڑھتے بڑھتے 700 گنا تک پہنچ سکتی ہیں۔ اخلاص ہے، وقت کا تقاضا، کیسے موقع پر اس نے نیکی انجام دی ہے، اس لحاظ سے نیکی بڑھتی ہے۔ 10 گنا تو ملے گا ہی ملے گا اجر و ثواب، لیکن بڑھتے بڑھتے 700 گنا تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ لیکن اس قانون سے، اس ضابطے سے 2 عمل مستثنیٰ ہیں۔ نمبر 1 روزہ۔ روزے کا ضابطہ یہ ہے کہ اس کی شروعات تو 10 سے ہی ہوتی ہے، لیکن ثواب بڑھتے بڑھتے 700 پہ نہیں رکے گا، اللہ جانے کتنا بڑھے گا، اس کی کوئی انتہا قرآن حدیث میں بیان نہیں کی۔ یہ روزہ کہ ایک روزہ آدمی رکھتا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، تو اس کا ثواب بڑھتے بڑھتے نہ جانے کہاں پہنچے گا، انتہا کہیں بیان نہیں کی گئی۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے الصوم لی وانا اجزی بی، فضائل اعمال میں بھی روایت آپ نے سنی ہوگی روزوں میں، الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، میں خود ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ فرشتوں کو بھی معلوم نہیں، رجسٹر جو تیار ہو رہا ہے، ریکارڈ جو تیار ہو رہا ہے، بعض علماء نے شرح کرتے ہوئے یوں لکھا ہے کہ یہ جو فرشتے ہیں جو ہمارے اعمال کو محفوظ کر رہے ہیں، وہ ریکارڈ تیار کر رہے ہیں، رجسٹر تیار کر رہے ہیں، تو وہ ناقص تیار نہیں کر رہے، کامل تیار کر رہے ہیں۔ کامل تیار کرنے کا مطلب یہ ہے، وہ لکھتے ہیں کہ بندے نے فلاں عمل کیا، اس عمل میں اخلاص اتنا تھا، ضابطے کے مطابق اس کا اجر و ثواب اتنا بنا، اللہ اپنے فضل سے جو چاہیں دیں گے، لیکن ضابطے کے مطابق اتنا بنا، یہ ہے وہ کامل رجسٹر۔ لیکن جب روزہ لکھنے کا نمبر آتا ہے تو وہ لکھتے ہیں فلاں بندے نے روزہ رکھا، اب جہاں وہ خانہ ہے جس میں لکھا جاتا ہے کہ اتنا اجر و ثواب بنا، اس پہ وہ کچھ نہیں لکھتے، بلکہ وہ اللہ کے حضور پہنچتے ہیں، الہ العالمین آپ کے بندے نے روزہ رکھا ہے، اس کا اجر و ثواب ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، آپ بتائیے کتنا لکھ دیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس خانے میں جہاں تم اجر لکھ رہے ہو وہاں یہ لکھو الصوم لی وانا اجزی بی، روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، تمہیں بھی پتہ نہیں میں کتنا دوں گا۔ کتنا ملے گا تعین نہیں کی جا سکتی، لیکن اتنا ضرور طے ہے کہ اللہ روزے کا بدلہ اتنا عنایت فرمائیں گے کہ بندہ خوش ہو جائے گا، جب تک خوش نہ ہو تو ثواب دیتے ہی رہیں گے۔ اور تم تو جانتے ہو بندہ کتنا حریص ہوتا ہے، کب جا کے خوش ہوگا۔ حدیث میں اشارہ للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، فرحت عند فطری، ایک خوشی تو فطری ہے کہ جب آدمی افطار کے لیے بیٹھتا ہے، شربت رکھا ہوا، کھجور رکھی ہوئی اور چیزیں نعمتیں رکھی ہوئی، تو دیکھ کر ایک مسرت ہوتی ہے، بس اب 2 لمحوں کے بعد افطار کریں گے، انسان کی فطرت ہے، اس اعتبار سے اس کو مسرت ہو رہی ہے۔ وفرحت عند لقاء ربہ، اور ایک مسرت، ایک خوشی اس کو ملے گی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، یہ وہ صلہ جب پا رہا ہوگا، اجر و ثواب جب اس کو مل رہا ہوگا، تب وہ خوش ہوگا، واہ ایک روزہ رکھ کر کتنا اجر و ثواب میں نے کمایا۔ تو جو قانون ہے خدا تعالیٰ کا، اس سے ایک عمل تو یہ الگ ہے، اور دوسرا عمل قانون کیا سنا رہا ہوں کہ ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا، پھر وہ بڑھتے بڑھتے 700 گنا تک پہنچتا ہے۔ اس سے 2 عمل مستثنا، ایک تو روزہ، اس کی انتہا 700 پہ نہیں، لا الہ نہایا، نہ جانے کہاں تک پہنچے گا۔ دوسرا عمل یہی ہے جس کا باب چل رہا ہے، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس کی شروعات ہی 700 سے ہوتی، اور اعمال کا صلہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ 10 سے، 10 گنا تو کرتے ہی اللہ تعالیٰ، پھر 11 12 بڑھائیں گے، لیکن انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے ثواب کی شروعات 700 گنا سے ہوتی ہے، ایک کا بدلہ 700 تو اللہ دیں گے ہی دیں گے، پھر کتنا بڑھے گا کچھ معلوم نہیں، کہاں تک پہنچ سکتا ہے معلوم نہیں، 700 ہی ملے گا، 700 سے شروعات ہوتی، قرآن میں آیا ہوا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ ایک مثال سے سمجھا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ان کے خرچ کیے ہوئے مال کی مثال ایسی ہے جیسے زمین میں ڈالا ہوا ایک دانہ، فصل اگانے کے لیے ایک دانہ آپ ڈالتے ہیں، پھر اس دانے سے کوپن نکلتی ہے، تنا بنتا ہے، شاخیں چھٹتی ہیں، پتیاں نکلتی ہیں، ہم تجرباتی طور پہ جانتے ہیں۔ تو بندے نے ایک دانہ زمین پر ڈالا، اس سے 7 بالیں نکلی فرض کرو، اور ہر بال میں 100 دانے ہیں، تو ایک دانے سے 700 دانے پیدا ہوئے۔ اس طرح سمجھا رہا مثال دے کر اللہ تعالیٰ
کہ جو کچھ بندے راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس دانے کی سی ہے جو زمین میں ڈالا گیا، جس میں 7 بالیں نکلتی ہیں اور ہر بال میں 100 دانے ہوتے ہیں، تو 700 دانے پیدا ہوئے۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھاتا ہے۔ اب سمجھنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ کیوں نہیں فرمایا کہ ایک کا بدلہ 700 دوں گا، یہ تمثیلی انداز کیوں ہے کہ ایسا سمجھو جیسے زمین میں ایک دانہ ڈالا گیا، اس سے 7 بالیں نکلی، ہر بال میں 100 دانے، یہ بات پھیلائی کیوں گئی؟ مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے معرف القرآن میں لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس تمثیلی انداز سے اللہ تعالیٰ 3 شرائط کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ تمہارا انفاق فی سبیل اللہ، راہ خدا میں خرچ کرنا اللہ کے یہاں اس وقت قبول ہوتا ہے اور اس پر ثواب کی شروعات 700 سے اس وقت ہوتی ہے جب یہ شرطیں پائی جاتی ہیں۔ عام طور سے آپ دیکھیں گے کہ زمین میں جو بیج ڈالا جاتا ہے اس میں 7 بالیں نکلے اور ہر بال میں 100 دانہ نکلے، یہ اس وقت ہوتا ہے جب کاشتکار زمیندار 3 باتوں کی رعایت کرے۔ نمبر 1، جو بیج وہ تلاش کر کے لا رہا ہے، دکان سے کہیں سے بھی لائے گا، وہ بیج شاندار ہونا چاہیے۔ اگر وہ بیج ہی خراب ہے، چاہے زمین بہت اچھی ہے، پانی بہت اچھا ہے، بیج خراب ہے، زمین میں ڈالے گا تو وہ بیج ہی نہیں اگے گا۔ نمبر 2، بیج بہت شاندار ہے، بہت قیمتی بیج خرید کر لایا کہیں سے، لیکن زمین خراب ہے، شوریلی زمین ہے، کھار والی زمین ہے، نمکیلی زمین ہے، پتھریلی زمین ہے، وہاں بیج ڈال دو، بیج بہت اچھا ہے لیکن زمین خراب ہے۔ تیسری بات سوچو کہ اگر بیج بھی شاندار ہے، زمین بھی بہت اچھی ہے، لیکن جو بیج ڈالنے والا ہے وہ ناتجربہ کار ہے، اس کو واقفیت ہی نہیں کہ بیج کیسے ڈالا جاتا ہے، کتنی گہرائی میں ڈالا جاتا ہے، زمین میں کتنی نمی مطلوب ہوتی ہے جب بیج ڈالا جاتا ہے، مجھے اور آپ کو کیا معلوم، جو کاشتکار ان کو پتہ رہتا ہے۔ ہو سکتا ہے ایسے موسم میں بیج ڈالتے ہیں جس موسم میں وہ اگے گا ہی نہیں۔ تو 3 باتیں معلوم ہوئیں کہ بیج شاندار ہونا چاہیے، زمین شاندار ہونی چاہیے، اور وہ کاشتکاری کرنے والا بھی شاندار ہونا چاہیے، اس کو بھی علم ہونا چاہیے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ لکھ رہے ہیں کہ اب ان 3 باتوں کو ادھر سوچو کہ اللہ کے راستے میں جو درہم خرچ کر رہے وہ بیج ہے، جو پیسہ لگا رہے وہ بیج ہے، وہ پیسہ حلال اور طیب ہونا چاہیے۔ نمبر 2، جس جگہ اس کو خرچ کر رہے وہ زمین ہے، وہ زمین شاندار ہونی چاہیے۔ مسجد میں خرچ کیا ہے، کسی غریب کی مدد میں خرچ کیا ہے، کسی مدرسے میں دیا ہے، کسی طالب علم کو دیا ہے، کسی عالم دین پر تم نے خرچ کیا ہے۔ اور اگر سنیما ہال بنوانے میں لگاؤ گے تو ایک کا 700 تھوڑی ملیں گے، ڈنڈے پڑیں گے۔ درہم اچھا تھا، پیسہ اچھا تھا، لیکن زمین تو خراب تھی جہاں تم نے خرچ کیا ہے۔ تو درہم اچھا ہونا چاہیے، جس جگہ خرچ کر رہے ہو وہ جگہ اچھی ہونی چاہیے۔ اور تیسری شرط ہوئی خرچ کرنے والا بھی اچھا ہونا چاہیے، یعنی مخلص ہو، خرچ کرنے کے بعد جتائے نہیں، احسان نہ جتائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، شاندار صدقہ کیا تھا، بہت اچھی جگہ خرچ کیا تھا، لیکن احسان جتا دیا تو سارا کیا دھرا ختم ہو جائے گا، سب ضائع ہو جائے گا۔ تو بات اس پر یاد آئی کہ اللہ تعالیٰ دانے ہاتھ سے قبول کرتا ہے، پھر اس کو پالتا ہے، پرورش کرتا ہے، یعنی بڑھاتا ہے۔ اور بڑھانے کے یہ انداز ہے کہ ایک کا اللہ تعالیٰ 10 گنا بدلہ دیتے ہیں، بڑھا کے 700 گنا تک بھی لے جاتے ہیں۔ لیکن روزہ اور صدقہ یہ 2 ایسے عمل ہیں جن کی انتہا معلوم نہیں، کتنا اللہ تعالیٰ دیں گے، لاکھوں گنا بھی ہو سکتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہوا ہے، بلکہ اسی میں آ رہا ہے، آگے چل کر ابھی آ جائے گا، وہیں عرض کر دیں گے۔ فإن اللہ یتقبلها بیمینہ، تو اللہ تعالیٰ اس کھجور کو قبول فرماتے ہیں اپنے دائیں سے، دائیں ہاتھ سے۔ ثم یربیھا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو پالتے ہیں، اس کی پرورش کرتے ہیں۔ کما یربی احدکم، جیسے کہ تم میں سے کوئی آدمی پالتا ہے اپنے گھوڑے کے بچے کو، اس کو جوان کرتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے۔ کتنا بڑھائیں گے اللہ تعالیٰ اب اس کھجور کو، یہاں آ رہا وہ حصہ، کتنا بڑھائیں گے اس کھجور کو؟ اتنا تو معلوم ہوا کہ پرورش ہوگی، اس کو بڑھایا جائے گا، کتنا بڑھائیں گے؟ حتی تکون مثل الجبل، یہاں تک کہ کل قیامت میں وہ ایک کھجور جو تم نے اخلاص کے ساتھ صدقہ کی تھی، ایک پہاڑ کے وزن کے برابر نامہ اعمال میں ترازو میں آئے گی۔ ایک کھجور ہے لیکن پہاڑ کے برابر، اور یہ وزن اللہ پیدا کریں گے۔ دیکھنے میں وہ کھجور ہی ہے لیکن وزن پیدا کریں گے، اس ایک کھجور میں اتنا وزن ہو جائے گا جتنا پہاڑ ہے۔
اور سارا دار مدار اللہ کی خوشی پر ہے، مرضی پر ہے، راضی ہو جانے پر ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اگر اللہ راضی ہو جائے تو ایک سبحان اللہ سے بھی کام ہوتا ہے، ایک الحمدللہ سے بھی کام بنتا ہے۔ اسی مشکات میں جلد اول میں بہت پہلے، شاید آپ کے سامنے اس روایت گزری ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ کہہ دینا ترازو کو بھر دیتا ہے۔ یہ ترازو وہ نہیں ہے جو سنار کی دکان پہ ہوتی ہے، وہ ترازو نہیں ہے، یا کسی دکاندار کی دکان پہ ترازو ہوتی ہے، وہ نہیں، یہ وہ ترازو ہے جس سے بندوں کے اعمال تولے جائیں گے، اور وہ کتنی عظیم ہے۔ اس کو میں نے شاید پہلے بھی کبھی بتایا تھا، ایک قصہ آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا الہ العالمین، جس ترازو کے ذریعے آپ بندوں کے اعمال کو تولیں گے وہ ترازو مجھے دکھا دیجیے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، تمہارے اندر اس کو دیکھنے کی سکت نہیں، وہ بہت عظیم ترازو ہے، تم نہیں برداشت کر پاؤ۔ لیکن انہوں نے اصرار کیا۔ اللہ کے پیغمبر اللہ کے لاڈلے ہوتے ہیں، کچھ ایسے واقعات ملتے ہیں کہ وہ اللہ سے بھی اصرار کرتے تھے، تو وہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی اصرار کیا۔ اللہ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس ترازو کو ظاہر فرمایا۔ حضرت داؤد نے دیکھا، بے ہوش ہو کر گر گئے، غشی آ گئی۔ کیوں؟ اس ترازو کا ایک ہی پلڑا، دو پلڑے ہوتے ہیں ترازو میں، اس کا ایک ہی پلڑا اتنا عظیم اور اتنا بڑا تھا کہ ساتوں آسمان، ساتوں زمین، ان کے اندر کی چیزوں کے سمیت، سمندر بھی آئیں گے، چاند بھی آئیں گے، سورج بھی ہے، ستارے بھی ہیں، سب چیز اس میں، ساتوں زمین، ساتوں آسمان اور ان کے درمیانی چیزوں کے سمیت اگر ان کو رکھا جائے پلڑے میں، تو اس پلڑے کے بیچ میں ایسا نظر آئیں گے یہ سب کچھ جیسے زمین پر دھرتی کے بیچ میں بکری کا ایک بچہ، پوری زمین کے بیچ میں بکری کا ایک بچہ کیا حیثیت رکھتا ہے۔ ایسے ہی ساتوں آسمان اور زمین سب ملا کر رکھ دیے جائیں ایک پلڑے میں تو ایسی چھوٹی سی چیز نظر آئے گی۔ اس لیے حضرت داؤد علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ جب ان کو ہوش آیا تو عرض کرنے لگے الہ العالمین، کون اس ترازو کو بھر پائے گا؟ کون بندہ ایسا ہے جس کی نیکیوں سے اس کے پلڑے بھریں گے؟ تو جو جواب ہے وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ فرمایا یا داؤد اذا رضیت عبدی املأتہ، اے داؤد جب میں اپنے بندے سے خوش ہوتا ہوں تو بندہ نہیں بھرتا اس کو، میں بھرتا ہوں، پھر اس کی ایک ایک نیکی میں ایسا وزن پیدا کرتا ہوں کہ ایک الحمدللہ سے ترازو بھرے گا، سبحان اللہ کہنے سے آدھا ترازو بھر جائے گا، ایک کھجور صدقہ کی اللہ کے حضور میں قبول ہو گئی، اسی میں اتنا وزن ہو گیا کہ پہاڑ سے زیادہ وزنی ہو گئی۔ تو اذا رضیت عبدی، جب میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں، اس سے خوش ہو جاتا ہوں تو پھر میں اس کو بھر دیتا ہوں۔ ایسا تو کوئی بھی بندہ نہیں ہے جو نعمہ اعمال سے بھر دے اس کو۔ اسی مشکات کی جلد ثالث میں ایک روایت آتی ہے، جب میدان محشر قائم ہوگا تو اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بنائیں گے اور دوسرے بندوں سے پردے میں لے لیں گے، اوٹ میں لے لیں تاکہ دوسرے بندے اس کو نہ دیکھیں۔ اب اللہ تعالیٰ اس سے بات کریں گے اور یہ فرمائیں گے تو نے فلاں گناہ بھی کیا، یہ گناہ بھی کیا، وہ دکھائے جا رہے ہیں گناہ اس کو، تو وہ اقرار کرتا رہے گا الہ العالمین، جی یہ بھی مجھ سے ہوا، جی یہ مجھ سے ہوا، جی یہ گناہ مجھ سے ہوا، وہ سب گناہوں کا اعتراف کرے گا۔ اللہ فرمائے گا تجھے ان میں سے کسی کا انکار ہے؟ بندہ کہے گا نہیں، مجھے ان میں سے کسی کا کوئی انکار نہیں، میں نے سب گناہ کیے، اور اندر اندر گھبرا رہا ہوگا، پریشان ہو رہا ہوگا کہ اب کیا بنے گا، اب کیا ہونے والا ہے۔ اللہ فرمائے گا تیرے پاس کوئی نیکی ہے؟ بندہ کہے گا اللہ کیا نیکی ہے، آپ نے دیکھ تو لیا، کچھ بھی نہیں میرے پاس، سب گناہ ہی گناہ ہیں، سب گناہ ہی گناہ رکھے ہوئے۔ اللہ فرمائے گا بلا کیوں نہیں، ہمارے پاس تمہاری ایک نیکی ہے، تمہیں یاد ہو یا نہ ہو، ہمارے پاس تمہاری ایک نیکی ہے۔ اب اس کے 99 دفتر ہیں، یہ رجسٹر ہیں گناہوں کے جو بھرے ہوئے ہیں، دیکھ رہا نگاہوں تک سب اس کے نامہ اعمال پھیلے ہوں اور سب میں گناہ 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 درج ہے۔ اللہ فرما رہے ہاں ایک نیکی ہمارے پاس تمہاری رکھی ہوئی ہے۔ کیا ہے الہ العالمین؟ اتنے سارے دفتر 99 دفتر پھیلے ہوئے ہیں، اس کے آگے ہماری کون سی نیکی آپ کے پاس ہے؟ تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک پرچی، ایک کاغذ کا ایک پرزہ ٹکڑا نکال کر دیں گے اور فرمائیں گے یہ 99 دفتر جو ہوں وہ ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے، دوسرے پلڑے میں تم یہ پرچی رکھ دینا۔ تو بعض روایات میں یوں آتا ہے کہ بندہ کہے گا اللہ آپ مجھ سے مذاق فرما رہے ہیں، یہ پرچی ان 99 دفتروں کے سامنے کیا حیثیت رکھے گی؟ اللہ فرمائیں گے تمہارا کام یہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کر دو، یہ دفتر رکھے جائیں گے ایک پلڑے میں اور یہ پرچی تم دوسرے پلڑے میں رکھ دینا۔ بندہ جائے گا، اللہ کا حکم ہے، اب وہ ایک پلڑے میں 99 دفتر رکھے گئے، دوسرا پلڑا خالی ہے،
اس میں وہ پرچی ڈالے گا. جیسے ہی پرچی ڈالے گا تو یہ پڑھ رہا زمین پر دھم کر کے ٹکے گا اور 99 دفتر اوپر ہو جائے گا. اس پرچی میں لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے نام کے ساتھ کوئی اور چیز وزنی نہیں ہو سکتی. اللہ کا نام اتنا عظیم ہے. لیکن یہ جب اللہ قبول کرے، جب اللہ خوش ہو جائے کسی بندے سے، اور اللہ خوش ہوتے ہیں ہمارے دل کی کیفیات کو دیکھ کر، ظاہر سے نہیں. ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. دل دیکھا جاتا ہے، کس میں نرمی ہے، کتنا اخلاص ہے، کتنا دل اللہ کو ہر وقت یاد کرتا ہے، کتنا غفلت میں رہتا ہے. یہ چیز وہاں جانچی جائے گی. اس لیے سب اپنے دل بنانے کی کوشش کریں. اور دل بنتا ہے دل والوں کے پاس، ہر چیز وہیں ملتی ہے، ہر سامان کسی کے پاس ملتا ہے. تو دل والوں کے پاس بیٹھا کریں، اہل اللہ کے پاس بیٹھا کریں، اور اہل علم کے پاس آئے جائے کریں. عجیب سی روش ہو گئی ہے دنیا میں، ہر بندہ بس دنیا کی طرف دوڑ رہا ہے، دکان کی طرف، کاروبار کی طرف. صبح اٹھتے ہی دماغ میں جو سب سے پہلے چیز ٹھک کر کے لگتی ہے، یہ پہچان ہوتی ہے کہ اس بندے کے نزدیک کس چیز کی ترجیح ہے. یہ پہچان ہوتی ہے. میں آپ کو ایک بہت ویسی بات بتاؤں، دھیان کرنا کہ صبح آنکھ کھلتے ہی اگر فوراً اللہ کا تصور آیا، آخرت کا تصور آیا، اپنے مرنے کا خیال آیا، تو سمجھو کہ تم پکے منہ میں. سب سے پہلے جو چیز دماغ سے ٹکرا رہی، اللہ، جنت، دوزخ، مرنا، یہ یاد آیا، پکے مومن ہیں آپ. اور اگر خدا نہ خواستہ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے چیز ٹکرائے کاروبار، گھر کی کوئی اور مشغولی، کوئی اور چیز، اللہ کا تصور تک بھی نہیں آیا، ذہن میں خیال تک بھی نہیں آیا، نہ مرنے کا خیال آیا، تو پھر خطرے کی گھنٹی. یہ اللہ نے دماغ کسوٹی بنایا کہ سب سے پہلی جو چیز دماغ سے صبح اٹھتے ہی ٹکراتی وہ ہے جو اس کے دل میں سب زیادہ اہم ہے. تو بعض بندے وہ ہیں صبح اٹھتے ہی ان کو اپنی موت کا، آخرت کا، اللہ کا، رسول کا، قرآن کا تصور آتا ہے. کتنے مبارک لوگ ہیں وہ. اور ہم میں سے اکثر وہ لوگ ہیں جو صبح اٹھتے ہی اپنے کاروبار میں دماغ ان کا لگ جاتا ہے. اب یہ کرنا ہے، یہ ادا کرنا، یہاں دوڑنا، یوں کرنا، وہ کرنا، ادھر ادھر دماغ لگ گیا، خیال تک بھی نہیں آیا. تو اپنے دماغ کو عادی بنائیں فکر آخرت کے لیے. ہر وقت سوچ اللہ، آخرت، مرنا، کتنے دن کی زندگی. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. بہت ہوشیار ہے وہ آدمی جو اپنا حساب خود کرتا رہے، کیا کمایا، کیا کھویا، اور ما بعد الموت کی تیاری، ما بعد الموت. اور ہم سب ما قبل الموت پہ لگے ہوئے. گھر بناتے ہیں، گاڑی بناتے ہیں، عہدہ حاصل کرتے ہیں، عزت حاصل کرتے ہیں، شہرت حاصل کرتے ہیں. یہ سب یہی تو مطلب ہے ہمارا. اور کیا ہے یہ سب؟ کیا ما قبل الموت، موت سے پہلے کی چیزیں. ان میں سے کوئی چیز ہمارے کام نہیں آئے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں سمجھدار ہوشیار بندہ وہ ہے جو ما بعد الموت کی تیاری کرتا ہے. موت کے بعد، روح نکلنے کے بعد، قبر ہے، حساب کتاب ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، اس کی تیاری میں جو لگا رہتا ہے. منع نہیں کیا جا رہا، حلال کماؤ، یہ بھی ہمارے دل میں ایک فرض ہے. خوشحال رہو، دوسروں کو خوشحال رکھو، دوسروں کی مدد کرو، انکار نہیں ہے. لیکن وہ ہمارا مقصد نہیں، ضرورت ہے. جیسے بیت الخانہ جانا ایک ضرورت ہے، پیشاب کرنے کی ضرورت ہے، بڑا استنجا کرنے کی ضرورت ہے، کھانا پینا ایک ضرورت ہے، مقصد نہیں. یعنی دنیا کی تلاش میں آخرت کو اگر بندہ بھولتا ہے، یہ بڑا خسارہ کر رہا ہے، بڑا نقصان کر رہا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث آئے گی انشاءاللہ اسی مشکات کی جلد 40 میں. نبی نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کا طالب اپنی آخرت کا نقصان ضرور کرتا ہے، اور آخرت کا طالب اپنی دنیا کا نقصان کرتا ہے. اب تمہارے اوپر ہے تم کس کو ترجیح دے. جو بالکل پاک صاف زندگی گزارنا چاہتا ہے تو محدود آمدنی ہوگی، پکی بات ہے. اور جو نمبر 2 کی کمائے گا خوب ٹھاٹ سے رہے لیکن آخرت کا نقصان کر رہا ہے. تو جو آدمی آخرت کو ترجیح دے گا، اپنا پہلا مقصد آخرت کو بنا لے گا، وہ ضرور نقصان دنیا کا کچھ نہ کچھ کرے گا. اور جو دنیا کو مقصد بنا لیتا ہے آخرت کا نقصان کرتا ہے. تو کامیاب لوگ وہ ہیں جو طالب آخرت بن کر رہے ہیں، نہ کہ طالب دنیا. جو طالب آخرت بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی تھوڑی سی کمائی میں، یعنی آخرت کی کمائی، آخرت کی کھیتی میں برکت دیتا ہے. من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ. تھوڑا بھی عمل کرے گا اللہ بڑھا دے گا، جیسا بھی آیا تھا 1 کا 10 گنا ثواب ملے گا. ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا. اور جو طالب دنیا بن جاتا ہے
पूरी मेहनत करे और पूरी ज़िंदगी लगा रहे तब भी पूरी दुनिया नहीं समेट पाएगा। कुछ तो हम दे ही देंगे, नुक्ति ही मिना मिन तवीज़िया, पूरा तो जब भी नहीं मिलेगा, कुछ ही मिल पाएगा। चाहे वो कानून बन जाए, ख़जाने जमा कर ले, लेकिन दुनिया का बाद हिस्सा आ रहा है, उसके पास पूरा हिस्सा तो कभी भी नहीं आए। इसलिए अपना आप को तालिब आखिरत बना कर रखें। इस मजलिस का मकसद ही ये है, ये कोई रस्म नहीं है कि आए हदीस का तर्जुमा सुना और चले उठ गए। इसका मकसद ही ये है कि जो गफलत हमारे ऊपर आती रहती है, जो भूल दिमाग पर आती रहती है, उसको दूर किया जाए, फिर इरादा किया जाए, हौसला किया जाए कि नहीं इंशाअल्लाह हम दीनदार बनकर रहेंगे। कोशिश करते हैं 28-29 दिन, फिर अगले महीने फिर एक मजलिस होती है, फिर थोड़ी सी एक ज़रब लग जाती है, फिर आदमी थोड़ा सा आगे चलता है। उठना गिरना तो ज़िंदगी भर है। जो गिर गया और गिरा ही रहे, ये कौन सी समझदारी है? ये तो होता है कि आदमी सुस्त भी पड़ जाता है, काहिल भी हो जाता है, लेकिन ये काहिल बनकर पड़ा ही रहे, उठने का नाम ही ना ले, ये नादानी है। जो गिरे फिर उठे, फिर संभले, फिर गिरे, फिर संभल कर चल रहा है, मंजिल को पहुंच ही जाता है। अल्लाह हमारी कमज़ोरियों से भी वाकिफ़ है, हमारी आदत से भी वाकिफ़ है, और किस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं ये भी अल्लाह को मालूम है। तभी तो हदीस में आता है एक दौर आएगा, उस दौर के लोग अगर नेकी करेंगे तो सहाबा को दून फरमाया तुम में से 50 आदमियों के बराबर अजर व सवाब अकेले को मिलेगा। दौर का फ़र्क है। अब मासियत का दौर है, बेहयाई का दौर है, फजूलियात भरी हुई है ज़िंदगी में। इस माहौल में रहकर कोई अल्लाह के घर की तरफ आता है तो अल्लाह को ज़्यादा प्यार आता है कि दुनिया अपनी तरफ खींच रही है, ज़ेबाइश रौनक अपनी तरफ आदमी को खींचना चाहती है, लेकिन ये बंदा है कि फिर भी उनको तोड़कर तलाक देकर मस्जिद में आ रहा है, अल्लाह अल्लाह कर रहा है, जिक्र करता है, अल्लाह को कदर होती है। ये वक्त का भी फ़र्क पड़ता है। तो इन मजालिस का मकसद सिर्फ ये नहीं कि आओ बैठो सुनो और चले जाओ, मकसद दिल को ज़िंदा करना, बेदार करना। तो ये पहली हदीस पूरी हुई। एक और हदीस है, उसका तर्जुमा कर लेते हैं, फिर इंशाअल्लाह मजलिस पूरी हो जाएगी। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा नक़सत सदक़तुन मिन मालिन वमा ज़ादल्लाहु अब्दन बिअफ़्विन इल्ला इज़्ज़न वमा तवाज़अ अहदुन लिल्लाहि इल्ला रफ़अहुल्लाह। 3 बातें सुनाई गई हैं। नबी ने इरशाद फरमाया सदका माल में से कुछ कम नहीं करता है। देखने में कम हो रहा है, 100 रुपये था आपके पास, 50 खर्च कर दिया तो 50 ही रह गए, देखने में खर्च कम हो रहा है, लेकिन इस 50 में से जो बाकी रह गया है अल्लाह ताला तुम्हारे वो काम कर देंगे जो 100 से 200 400 से होते, बरकत डाल देंगे। मैंने पहले भी समझाया था कि परेशानियाँ, मुसीबतें, बीमारियाँ सब कहाँ से आती हैं? अल्लाह की तरफ से। अगर आपने अल्लाह के नाम पर सदका कर दिया है तो अल्लाह इन बलाओं को, मुसीबतों को, खर्च के जो तकाज़े को रोक देगा। 50 से ही आपको गुजारा हो जाएगा। गुजारा तो होता है, ये तो आदमी की अपनी सोच और दिमाग की बात है। वाकई कहता हूँ, हमारे जो बेचारे मदरसों में पढ़ा रहे हैं, मस्जिदों में इमामत कर रहे हैं, आप सुनेंगे तो हैरानी होगी। आपके इलाके दिल्ली का तो मुझे पता नहीं, हो सकता है आप पता नहीं ज़्यादा दे रहे हो। हमारे इलाके मेवात में चले जाओ, साल भर में उनको 50 मन अनाज, 60 मन अनाज साल में मिलेगा वो भी, और महीने का 1000 रुपये, 500 रुपये, ज़रूरत उनकी पूरी हो रही। किसी मौलवी को नहीं देखा होगा कि वो भीख मांग रहा होगा, किसी मौलवी को नहीं देखा कि वो गंदे कपड़े पहन कर रहा, शान से रहता है, देखने में ऐसा लगता है जैसे बादशाह है। इधर लगा के निकलेगा, इधर लगा के मस्जिद में आएगा, लोग समझते पता नहीं कितना माल इसके पास है, हालांकि 25 तारीख को तो उसका तनख्वाह भी ख़त्म हो जाती है। ऐसे ही मदरसे वालों का हाल है, 7,000, 8,000, 9,000, ये 7, 8, 9, 10,000 तो आपको नाश्ते में खर्च हो जाते हैं, और वो पूरा महीने का गुजारा कर रहा है। ज़रूरियात भी पूरी हो रही, उसके बच्चों की भी शादियाँ हो जाएंगी, मकान वो भी बना लेगा। कहाँ से होता है? अल्लाह करता है। ये तो जो आदमी जितनी हिर्स बढ़ाएगा, बढ़ाए, रबड़ है वो तो जितना खींचो खींचती ही चली जाएगी। ज़रूरियात किसी पूरी नहीं होती, ख़त्म ही नहीं होती। हदीस में इसको समझाया जाए, लौ कान लिब्नि आदम, अगर इंसान के लिए एक वादी भरकर सोना मिल जाए तो ख्वाहिश तो उसकी जब भी पूरी नहीं होती, फिर भी वो तमन्ना करेगा काश एक जंगल और सोना भरकर मिल जाए। वला यमलउ फाहु इल्ला तुराब, उसके मुंह को, उसके पेट को तो मिट्टी भरेगी जब कब्र में जाएगा। अगर 2 भी मिल जाए तो तीसरे की ख्वाहिश पूरी शुरू हो जाती। गाड़ी नहीं थी, गाड़ी मिल गई, अब सब्र नहीं यार, इससे वाली वो अच्छी वाली गाड़ी होती, अब वो होती कीमती वाली। ज़रूरत पूरी करनी हो रही तो नहीं, इससे ज़रूरत पूरी, कौन सा काम रुक रहा है? ये तो ब्रेक लगाओगे तो लग जाएगा, नहीं लगाओगे तो ख्वाहिशात तो रबड़ हैं, बढ़ाते चला जाओ और कभी पूरी नहीं होती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी गुद्दी पर हाथ रखा और फरमाया हादा इब्नु आदम, ये इंसान है, और फिर यूँ हाथ लंबा किया और फरमाया ये उसकी आरज़ू है।
آرزو وہاں تک پہنچی ہوئی ہیں اور یہاں قضا ہے ہماری، یہاں موت رکھی ہوئی ہے۔ متعدد مثالیں دی گئی ہیں۔ تو ہم سب موت کے دائرے میں، کب کس حادثے میں کب چلے جائیں کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ بہت سے ہم سے کم عمر کے لوگ دنیا سے جا چکے ہیں۔ جس زمین پر ہم رہ رہے ہیں، جن مکانوں میں ہم رہ رہے ہیں، کبھی کوئی اور رہا کرتا تھا۔ یہی سبق کے لیے بہت ہے، یہی عبرت کے لیے، آنکھ کھولنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ ہمارے باپ بھی تو یہیں رہتے تھے، آپ کے باپ بھی یہیں رہتے تھے، آپ کے دادا بھی یہیں رہتے تھے، اب نہ جانے کہاں ہیں۔ ایک دن آئے گا کہ ہم نہیں رہیں گے، ہمارا بعد والے رہیں گے۔ اس سے زیادہ سبق کے لیے اور کیا چاہیے؟ اور پھر اکثر وہ لوگ ہیں جو ان کی عمریں پختہ ہو گئی ہیں، سفیدی جھلک رہی ہے۔ کفا بالموت واعدا یا عمر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی انگوٹھی پہ یہ جملہ لکھوا رکھا تھا، کفا بالموت واعدا یا عمر، عمر نصیحت کے لیے تو موت کافی ہے۔ اپنے پڑوسیوں کو دیکھتے ہیں، رشتہ داروں کو دیکھتے ہیں، چھوٹوں کو بڑوں کو دیکھتے ہیں، وہ ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے ہیں، یار دوستوں میں سے کتنے جا چکے ہیں۔ اس سے نصیحت بہت کچھ ملتی ہے۔ پھر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غلام اپنے پاس رکھا تھا، ایک خادم رکھا تھا، اس کا کام ہی یہ تھا کہ بار بار موت کو یاد دلاتے رہیں، اور کوئی کام نہیں۔ ان سے کہہ رکھا تھا حضرت عمر نے کہ بار بار مجھے یاد دلاتے رہا کرو، موت موت یاد دلایا کرو۔ حالانکہ وہ ایسا آدمی تھوڑی تھے جو غافل ہوتے ہوں گے، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، لیکن بہرحال دوسروں کے لیے ایک سبق، مجھے بار بار یاد دلایا کرو۔ کچھ مدت وہ آدمی ساتھ رہا، ایک مدت کے بعد حضرت نے فرمایا بھائی اب لوگ جہاد میں جا رہے ہیں، تم بھی چلے جاؤ، سب نے نام لکھوائے ہیں، تم بھی جاؤ، ایک نیک کام ہے، تم بھی شریک ہو جاؤ۔ تو اس نے کہا حضرت کیا اب موت یاد دلانے کی ضرورت نہیں رہی؟ آپ نے تو مجھے ایک ڈیوٹی دے رکھی ہے، تو کیا آپ کو موت یاد دلانے کی اب ضرورت نہیں ہے؟ تو اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیر کر فرمایا اب یہ کافی ہے، سفید ہو گئی نا، سفیدی جھلکنے لگی، اب موت دلانے کے لیے یہ کافی ہے۔ تو وہی ہم سب کے لیے، لیکن آپ کو تو یاد جب دلائی جو وہ داڑھی باقی ہوگی، آپ کے چہرے پہ جب داڑھی باقی ہوگی جبھی تو وہ یاد دلائے گی۔ آپ نے تو صاف کر کے جوانوں کی سی شکل بنا رکھی۔ میں نے ابھی 2-3 دن پہلے ایک ملفوظ پڑھا ایک بزرگ کا، اس وقت سے میری روح کانپ گئی۔ لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی داڑھی پر اس طرح پھیر کر آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتا ہے اور پھر یوں خیال کرتا ہے ماشاءاللہ میرا چہرہ بڑا خوبصورت ہے، میں داڑھی والوں سے خوبصورت ہوں، تو ایمان نکل گیا، ایمان چلا گیا اس کا۔ جس چیز کو نبی خوبصورت بتائیں اس کو کاٹ کر ذبح کر کے پھر یوں سوچ رہے ہو میری صورت اچھی ہے، تو گویا نبی کی حدیث کا انکار کر۔ بات کہاں جا پڑتی کہ آئینے میں داڑھی کاٹ کر اپنے چہرے کو یوں دیکھ کر یوں سوچے میں حسین ہوں، میں خوبصورت ہوں اور لوگوں سے اچھا ہوں، تو پھر ایمان کا خطرہ ہے۔ گناہ کا اعتراف کرے میں نے بڑا قصور کیا ہے، میری شکل ایسی نہیں جو اللہ کو دکھا سکوں، تو ایک بات ہے۔ اپنا آپ کو حسین سمجھ رہا ہے، داڑھی کاٹ کر سنت رسول کا مذاق اڑا رہا ہے، ایمان کا خطرہ ہے۔ یہ میں نے ملفوظ پڑھا تو مجھے بہت حیرانی ہوئی۔ بات دیکھنے میں چھوٹی چھوٹی سی ہوتی ہیں، لیکن بہرحال کسی کو سبق ملے تو حدیث میں آ رہا ہے کہ نبی نے ارشاد فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، بریکٹ میں مفعول بھی بڑھا لیجیے، شیئا، صدقہ مال میں سے کچھ کم نہیں کرتا ہے۔ دیکھنے میں کم ہو رہا ہوگا لیکن بچے ہوئے مال سے اللہ تمہاری بہت سی ضروریات پوری کر دے۔ اگر صدقہ نہ کرتا ہے تو شاید وہ ضروریات پوری نہ ہوتی، کوئی مصیبت، کوئی آفت، کوئی قرضہ، کوئی بیماری ایسی لگ جاتی کہ وہ مال بھی کم پڑ جاتا آپ کا۔ دوسری چیز ارشاد فرمائی وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، یہ بھی جگر والوں کی بات ہے کہ اللہ کسی بندے کو معاف کرنے سے، یعنی میرے اوپر کسی نے ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، کسی نے مجھے گالی بکی ہے، کسی نے میری توہین کی، پھر بھی اللہ کا بندہ سمجھ کر، چھوٹا سمجھ کر، کچھ بھی سمجھ کر اس کو درگزر کر دے کوئی، تو اس طرح معاف کر دینے سے اللہ اس بندے کی عزت ہی بڑھاتے ہیں، معاف کرنے والے کی۔ لیکن معافی دنیا میں نظر نہیں آتی کہ ہر ایک آدمی اپنا حق پورا پورا وصول کرنا چاہتا ہے، ہر آدمی درگزر کرنا جانتے ہی نہیں، معاف کرنا جانتے ہی نہیں۔ اپنے حقوق چھوڑو تو اللہ بھی اپنے حقوق کا تم سے پورا مطالبہ نہیں کرے۔ یاد رکھ لینا، ضابطے کی بات کہہ رہا ہوں کہ تم اللہ کے بندوں کے ساتھ جیسا معاملہ کرو گے خدا تعالیٰ پلٹ کر تمہارے ساتھ وہی معاملہ کرنے والا ہے، یہ طے شدہ بات۔ من ستر عن اخیہ سترہ اللہ یوم القیامہ، جو اللہ کے بندوں پر پردہ پوشی کرتا ہے، عیب کو چھپاتا ہے، اللہ تمہارا عیب چھپا دے گا۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا، تم درگزر کرو اللہ تم کو درگزر کر دے گا۔
سینکڑوں روایتیں ایسی ہیں کہ جیسا معاملہ کرو گے بندوں کے ساتھ اللہ تمہارے ساتھ ویسا معاملہ کرنے والا ہے۔ اگر سخت گیری کرتے ہو، درگزر کرنا تمہارا مزاج نہیں ہے، پائی پائی کا حساب لیتے ہو، تو پائی پائی کا حساب دینے کے لیے تیار ہے نا پھر۔ میں نے ایک قصہ بھی آپ کو سنایا تھا پہلے، اور بہت اعلیٰ درجے کی روایت میں آیا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا قصہ سنایا، بڑا پاپی تھا، سب جرائم اس نے کیے ہیں، کوئی گناہ ایسا نہیں جو نہ کیا ہو، البتہ ایک عادت تھی اس کی کہ اس نے اپنے مزدوروں سے، غلاموں سے، دکان میں کاروبار میں کام کرنے والوں سے یہ کہہ رکھا تھا، اگر کوئی کھوٹا سکہ لے کر آئے اور تمہیں پتہ بھی چل جائے کہ یہ کھوٹا سکہ ہے تو اس کو واپس مت بھیجنا، کھوٹا سکہ لے کر بھی سامان دے دینا۔ ہو سکتا ہے وہ بیچارہ غریب ہو سکتا ہے اس کے پاس دوسرا ہو گئی تو وہ کہاں جائے گا، اس کی اچھی عادت تھی، کہہ رکھا تھا۔ تو اس کے مزدور جو تھے وہ یہ کام کرتے رہتے تھے، بیچتے تھے، سامان لیتے تھے، دیتے تھے۔ کوئی کھوٹا سکہ لے کر بھی آ جائے اور ان کو پتہ بھی چلے تو واپس نہیں کرتے تھے، سامان دے کر۔ اس آدمی کا انتقال ہو گیا، اللہ کے حضور پہنچ گیا، حساب کتاب ہوا تو ظاہر بات ہے کچھ ہے ہی نہیں ذخیرے میں۔ اللہ نے پاس فرمایا تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تمہارا تو انجام بالکل ظاہر ہے۔ بندے نے بھی اقرار کیا الہ العالمین بالکل صحیح ہے، لیکن اللہ میری ایک عادت تھی کہ میں کھوٹا سکہ لے کر بھی لوگوں کو سامان دیتا تھا، کبھی رد نہیں کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے باوجود ایک جانتے ہیں وہی نامہ اعمال دیکھو کہ اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، فرشتے کہیں گے ہاں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں تیرے کھوٹے اعمال کو قبول کر کے تجھے جنت دیتا ہوں۔ کیا تو مجھ سے آگے بڑھنا چاہتا ہے؟ یہ حدیث میں، کیا تو مجھ سے آگے بڑھنا چاہتا ہے کہ تو کھوٹا سکہ لے کے لوگوں کو سامان دے اور میں تیرے کھوٹے اعمال قبول کر کے اپنا سامان نہ دوں؟ کیا تو مجھ سے آگے بڑھنا چاہتا ہے؟ اللہ اکبر ہے، ہر چیز میں اکبر ہے، تو یہ گوارا نہیں ہے کہ کوئی آدمی کسی صفت میں اللہ سے آگے بڑھے۔ یہ کھوٹا سکہ لے کر دینے والا تھا، اگر اللہ اس کو درگزر نہ کرے تو اس کا مطلب کیا، اس صفت میں وہ اللہ سے آگے بڑھ رہا ہے۔ اس لیے اللہ فرما رہا ہے کیا تو مجھ سے آگے بڑھنا چاہتا ہے؟ تو کھوٹا سکہ لے کر سامان دیا کرتا تھا، میں تیرے کھوٹے اعمال کو قبول کر کے تجھے جنت دیتا ہوں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن نے کہا، ایسے ہی وہ لوگ ہیں یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ایسے بھی تو خوش قسمت لوگ ہیں جن کی سیئات کو اللہ تعالیٰ حسنات سے بدل دیں گے۔ بدل گئے کہ نہیں حسنات سے؟ برائی ہیں لیکن ان کو حسنات بنا کر اللہ قبول فرما رہے ہیں اور جنت اس کو دے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے اگر معافی چاہتے ہو تو بندوں کو معاف کرو، چھوٹوں کو معاف کرو، بڑوں کو معاف، اپنے مزدوروں کو معاف کرو، نوکروں کو معاف کرو، نقصان ہو برداشت کرو، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، درگزر کرنا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 10 سال میں نے نبی کی خدمت کی ہے، لیکن اس 10 سال کے عرصے میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور نے ناراض ہو کر مجھ سے یہ فرمایا کیوں؟ لما کا کوئی سوال نہیں۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوا کوئی کام میں نے نہیں کیا، کوئی کام بگڑ بھی گیا، لیکن ڈانٹ ڈپٹ مار پیٹ کبھی کچھ نہیں، کبھی لما کا سوال نہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں حضرت انس، کبھی گھر میں ایسا ہوتا تھا کہ میں برتن ادھر سے ادھر لے جا رہا ہوتا تھا، ہاتھ سے وہ برتن گرا اور ٹوٹا تو نبی کی بیویاں ازواج مطہرات میں سے کوئی ناراض بھی ہوتی تھی تو حضور منع فرماتے تھے، برتن کی عمر تھی پوری ہو گئی، ناراض ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ برتن کی ایک عمر تھی پوری ہو گئی، ناراض ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ تو خود بھی ناراض نہیں ہوتے تھے، ناراض ہونے نہیں دیتے تھے، نرمی نرمی نرمی، بس یہی چیز اگر آخرت میں نرمی چاہتے ہو نرمی برتو، اسی کو کہا گیا وما زاد اللہ عبدا، اللہ نہیں بڑھاتا ہے کسی بندے کو معاف کرنے سے مگر عزت، اللہ معاف کرنے سے عزت ہی بڑھاتا ہے۔ تیسری چیز وما تواضع احد للہ، جس بندے نے بھی اللہ کے لیے تواضع کی، عاجزی انکساری اختیار کی، اللہ اس کے درجات کو بلند کرتا ہے، رفعہ اللہ، دنیا میں بھی اللہ اس کو بلند کرتا ہے، اس کے مقام کو بڑھاتا ہے۔ جو اپنا آپ کو بڑا سمجھتا رہتا ہے اپنے دل میں، تو یہ دوسری روایت میں کہ بندہ اپنا آپ کو عظیم سمجھتا ہے اور لوگوں کی نگاہوں میں وہ حقیر ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ گوبر کے کیڑے سے بھی ذلیل ہو جاتا ہے، اور وہ اپنا آپ کو سمجھ رہا ہے میں کچھ ہوں، حالانکہ کچھ نہیں ہے، لوگ اپنے آپ میں سمجھ رہا ہے، اور جو اپنا آپ کے بارے میں سمجھتا ہے میں نکما ہوں، مجھ سے کچھ نہیں ہو پا رہا ہے، اللہ کا بھی حق ادا نہیں ہو رہا، بندوں کا بھی حق نہیں ہو رہا، تو وہ عاجزی اپنے دل میں کرتا رہتا ہے، تو اللہ اس کے بلند مقامات کو بلند کرتا ہے، لوگوں کی نظروں میں بھی اس کو باعزت کر دیتا ہے، اور ہر آدمی اپنی حقیقت کو خود جانتا ہے کتنے پانی میں، اپنی تنہائیوں سے ہم واقف ہیں، اپنی جلوتوں سے بھی ہم واقف ہیں۔ اگر ترازو لے کر تولنا چاہیں تو واقعتاً 50 سالہ زندگی ہماری گزر گئی ہے، اس میں کوئی ایک عمل بھی تو ایسا نہیں ہے جس کو ہم اللہ کے رضا کا سبب مان سکتے ہیں، بھئی اللہ اس سے راضی ہو جائے، کچھ نہ کچھ عیب اس میں نکل آئے، اللہ ایک اللہ ہی درگزر کرے، اللہ ہی معاف فرمائے، ظاہر کو ہی اللہ قبول فرمائے۔ اس لیے اپنے دل کی اصلاح بھی کرنی چاہیے اور اپنا